لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون يقال إنه مجنون او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددے قبلِ نی مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو و خدا بینو خدا دا مددے بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. ممبر پر رونق افروز حضرت علامہ امین باپو اشرفی صاحب، برادر ذی قدر حضرت پیر سید صدام باپو، جمیع عرش مقام سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل، ختم الرسل، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء، جانو دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ سوے لالہ زار پھرتے ہیں، وہ سوے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں. رکھیے جیسے ہیں خانہ زاد ہیں ہم، مول کے عیب دار پھرتے ہیں. اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. آج کی یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور اس محفل میں بالخصوص انتظامات کے لیے ہمارے
توصیف بھائی نے بڑی کاوشیں کی اور حصہ لیا. اللہ سے دعا ہے کہ انہوں نے اللہ کے محبوب کی محفل سجائی. اللہ تبارک و تعالی ان کی دنیا آخرت دل دماغ گھر بار سب کو اپنے انوار و تجلیات سے سجا دے، اور اللہ ہم سب سے وہ کام لے جس سے اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سخت سردی کے موسم میں بھی آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس محفل کے صدقہ و طفیل جتنے آنے والے بھائی اور بہنیں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سب کو دونوں جہان کی خوشیاں نعمتیں اور برکات فرمائے. اس وقت ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو عروج، ترقی، کامیابی اور کامرانی نصیب ہو. وہ جس فیلڈ میں ہے، جس میدان میں ہے، وہ ترقی چاہتا ہے. ایک طالب علم ہے، وہ تعلیم کے میدان میں ترقی چاہتا ہے. ایک تاجر ہے، وہ میدان تجارت میں ترقی چاہتا ہے. اسی طرح سے ایک عالم ہے، علم کے میدان میں ترقی چاہتا ہے. شیخ طریقت ہے، وہ طریقت اور تصوف کے میدان کی ترقی چاہتا ہے. غرض کے انسان کے میدان الگ الگ ہے، انسان کی فیلڈ الگ الگ ہے، لیکن سب کا مقصد ایک ہی ہے، کامیابی اور ترقی، کامیابی اور ترقی، کامیابی اور ترقی. میدان کوئی بھی ہو، عنوان ایک ہے، کامیابی اور ترقی، اور اس کا حاصل کرنے کا طریقہ بھی ایک ہی ہے. اگر ہم کامیابی اور ترقی چاہتے ہیں تو قرآن نے بہت آسان لفظوں میں ہمیں یہ بیان کر دیا کہ لوگوں، اگر تم ترقی چاہتے ہو، اگر تم بلندی چاہتے ہو، اگر تم عروج چاہتے ہو، اگر تم ارتقاء چاہتے ہو، اگر تم قوموں کی امامت چاہتے ہو، اگر تم لوگوں کی سیادت چاہتے ہو، اگر تم لوگوں پہ برتری چاہتے ہو، اگر تم لوگوں پہ عروج چاہتے ہو، تو قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ کہ تم ہی کامیاب ہو، تم ہی سربلند ہو. کب؟ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن بن جاؤ. ایک شرط ہے، مومن بنو، اللہ تمہیں کامیابی عطا کرے گا. ہر زمانے میں تم ہی کامیاب رہو گے، ہر دور میں تم ہی کامیاب رہو گے، ہر عصر میں تم ہی کامیاب رہو گے. شرط اتنی ہے کہ تم مومن بن جاؤ. اور مومن کون ہے؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا جائے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں مومن کون؟ سرکار فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ تمہارے رسول کے دل میں تمہاری محبت تمہارے ماں باپ سے زیادہ، تمہاری اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ پیدا نہ ہو جائے. اور ایک مقام پر فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون یقال انہو مجنون. جب اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارے عشق رسول کو دیکھ کر لوگ تمہیں دیوانہ نہ کہنے لگے، لوگ تمہیں مجنون نہ کہنے لگے، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر. پتہ چلا عشق مصطفیٰ مومن بناتا ہے اور ایمان انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے. اللہ اکبر. اب پتہ چلا تعلیم کا میدان سر کرنا ہو، تجارت کا میدان سر کرنا ہو، دنیا کے کسی بھی میدان میں ترقی کرنا ہو، عشق مصطفیٰ کے بغیر، محبت رسول کے بغیر، حب مصطفیٰ کے بغیر ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. اور یہی بات ہے دنیا میں جب جب مومنوں کو ترقی ملی ہے مصطفیٰ جان رحمت کے عشق کی بنیاد پر ملی ہے، محبت رسول کی بنیاد پر ملی ہے. اور آج بھی ہمیں ترقی مل سکتی ہے تو عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر. دنیا کہیں جائے ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کے قدم چھوڑ کر کہیں نہیں جانا. اللہ اکبر. کیا آپ کو نہیں معلوم آج جب میں آپ کے سامنے اللہ
اللہ اکبر، مسلمانوں کے خوبصورت تاریخ کے اوراق کو الٹنا چاہتا ہوں۔ آج میری قوم افسردہ ہے، آج میری قوم پسمردہ ہے، لوگوں کے چہروں پہ ہوائیاں اڑ رہی ہے، لوگ غمگین ہیں، لوگ سوچتے ہیں مسلمانوں کا کیا ہوگا، مسلمانوں کے مستقبل کا کیا ہوگا، ہماری روزی روٹی کا کیا ہوگا، ہمارے اس کا کیا ہوگا، ہمارے اس کا کیا ہوگا۔ میں ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں، کچھ نہیں ہوگا، بس اس دل میں محبت رسول پیدا کر لو، اس دل میں عشق رسول پیدا کر لو، اس دل میں حب رسول پیدا کر لو۔ عرب کی بوریا نشین قوم، اللہ اکبر، جس نے بکریاں چرا کر کے اپنا پیٹ پالا تھا، عرب کی بوریا نشین قوم جن کو روٹی کے ٹکڑے کے لیے ترسنا پڑتا تھا، عرب کی بوریا نشین قوم، اللہ اکبر، جو نمک اور کافور میں فرق نہیں کر پاتی تھی، اس قوم کو قیصر و کسریٰ کا تاجدار جس نے بنایا تھا، اسے محبت رسول کہتے ہیں، اسے عشق رسول کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ آج ہمارے پاس قرآن کی تلاوت تو ہے، حب رسول نہیں۔ آج ہمارے پاس ایک حد تک کی نمازیں تو ہے، حب رسول نہیں۔ آج ہمارے پاس سروں پہ ٹوپیاں تو ہیں مگر حب رسول نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ اقبال نے آج سے ایک صدی پہلے کہا تھا، وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، تب برقی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازا، روح بلالی نہ رہی۔ اللہ اکبر۔ آج عبادتیں تو ہے مگر بے جان سی۔ اس کی وجہ یہ ہے عشق مصطفیٰ دلوں سے نکلتا جا رہا ہے، حب رسول دلوں سے رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کہیں گے حب مصطفیٰ کیا ہے، عشق مصطفیٰ کیا ہے؟ تو آئیے میں تھوڑا سا تاریخ کے اوراق کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بات یاد رکھنا، عشق مصطفیٰ انسان کو طاقتور بھی بناتا ہے، عشق مصطفیٰ انسان کو نڈھر بھی بناتا ہے۔ ہزاروں کروڑوں ہتھیار انسان کو اتنا بے باک نہیں بناتے جتنا ایک عشق مصطفیٰ انسان کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ وہ ہتھیار ہے عشق مصطفیٰ، اللہ اکبر، جس کا رعب اگر انسان گھر میں بیٹھا ہو تو 1 مہینے کی مسافت تک کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے نا ہم لوگ کس کس کے زلف و رخسار کی باتیں کرتے ہیں، آئیے اس کے محبوب کے زلف و رخسار کی باتیں کریں، جن کی زلفوں کو قرآن واللیل کہتا ہے، جس کے قرآن کو، جس کے چہرے کو قرآن والدحا کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میری قوم کا جوان اگر فلم کے ہیرو ہیروئن کا ذکر کرنے کی بجائے اللہ کے محبوب کا ذکر کریں، اس کو دل دینے کی بجائے مصطفیٰ جان رحمت کو دل دیں، تو اللہ ہماری صبح اور شام بدل جائے گی، حالات بدل جائیں گے، زمانے میں انقلاب پیدا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں ہم رسول اللہ سے عشق تو کرتے ہیں، لیکن میں اس سے پہلے کہ تاریخ کی طرف آگے بڑھوں، میں اپنی قوم کے جوانوں سے اور اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، نہیں، عشق مصطفیٰ کی دلیل تو کوئی ہوگی، محبت رسول کا طریقہ تو کوئی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں، جس سے عشق ہوتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے۔ پہلی نشانی عشق کی یہ ہے، جس سے عشق ہوتا ہے اس کا ذکر کثرت سے۔ نادانو، آپ مجھے بتاؤ تو صحیح، 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ میرے آقا کا ذکر کرتے ہو؟ گانے 24 گھنٹے میں کتنی بار سنتے ہو؟ اور نام مصطفیٰ کتنی بار لیتے ہو؟ مجھے بتاؤ۔ اللہ اکبر۔ گناہ کتنی مرتبہ کرتے ہیں ہم، اور نام مصطفیٰ کتنی مرتبہ لیتے ہیں ہم؟ بہت معذرت کے ساتھ دعویٰ کرنا الگ ہے، دلیل پیش کرنا الگ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے عشق ہوتا ہے، اس کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر اس محبت کے جلوے دیکھنا ہے تو ذرا ذات باری تعالیٰ کو دیکھو۔ اللہ اکبر۔ اس نے پورا قرآن نازل کیا، قرآن کی آیت کو محبوب کی نعت بنا دیا۔ اسی طریقے سے دیکھو، آسمان میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ لکھا نہ ہو۔ جنت میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ لکھا نہ ہو۔ کوئی
کی ہو رہی ہے. اگر اشہد لا الہ الا اللہ ہے تو محمد الرسول اللہ بھی موجود ہے. نماز خدا کی ہو رہی ہے. اگر التحیات للہ والصلوات والطیبات خدا کے لیے ہے تو السلام علیکہ ایھا النبی خدا کے محبوب کے لیے بھی موجود ہے. حتیٰ کہ قرآن کی ایک سورت ایسی ہے جس کو سورۃ الاخلاص کہتے ہیں. قرآن کی ایک سورت ایسی ہے جس کو سورۃ الاخلاص کہتے ہیں. اور اخلاص خالص سے بڑھ کر سے گئے تفصیل کے ساتھ، جیسے کبیر بڑا، اکبر بہت بڑا، خلوص پیور، اخلاص بہت زیادہ پیور. قرآن میں ایک صورت ایسی ہے اخلاص، وہ اللہ نے مخصوص کیا ہے اپنے لیے. آپ کی توجہ چاہتا ہوں. اللہ نے مخصوص کیا اپنے لیے. پورے قرآن کی ہر صورت میں جنت کا ذکر کروں گا، جہنم کا ذکر کروں گا، دنیا کا ذکر کروں گا، آخرت کا ذکر کروں گا، فرشتوں کا ذکر کروں گا، انس کا ذکر کروں گا، جنات کا ذکر کروں گا، چرند و پرند کا ذکر کروں گا، شفق کا جمال بیان کروں گا، افق کی سرخیاں بیان کروں گا، دریاؤں کا بہنا بیان کروں گا، سمندروں کی طغیانی بیان کروں گا، کشتیوں کا چلنا بیان کروں گا، ذروں کا اور ریگزاروں کا حسن بیان کروں گا، راتوں کی سیاہی بیان کروں گا، دن کا اجالا بیان کروں گا، سورج کی چمک بیان کروں گا، چاند کی روشنی بیان کروں گا. سب بیان کروں گا پوری صورتوں میں، لیکن اخلاص میں کسی کو آنے نہیں دوں گا. یہ اپنے لیے خاص رکھوں گا. اس میں جنت کا ذکر نہیں آئے گا کیونکہ جنت بھی غیر اللہ ہے. اس میں جہنم کا ذکر نہیں آئے گا کیونکہ جہنم بھی غیر اللہ ہے. اس میں اللہ ہی اللہ ہوگا. اور یاد رکھنا، پیور اسی کو کہتے جس میں دوسری جنس کی ملاوٹ نہ ہو. جیسے دودھ میں پانی ملا، پیور رہا. اس کو کوئی بولے گا خالص دودھ ہے؟ نہ پانی مل گیا. بلکہ اگر بھینس کے دودھ میں گائے کا دودھ بھی مل جائے تو بھی زمانہ اس کو پیور نہیں کہتا، خالص نہیں کہتا. کیوں؟ اس لیے کہ دودھ دودھ ہے، لیکن بھینس کا دودھ الگ کوالٹی ہے، گائے کا دودھ الگ کوالٹی ہے. تو اللہ نے قرآن مقدس میں جو 114 صورتیں ہیں اس میں سے ایک صورت کو صرف اپنے لیے رکھا. جبریل اس میں تیرا ذکر بھی نہیں کروں گا، میکائیل اس میں تیرا ذکر بھی نہیں کروں گا، اسرافیل اس میں تیرا ذکر بھی نہیں کروں گا، اسرائیل اس میں تیرا ذکر بھی، صرف میں، اس لیے کہ میں اس کی شان ہے، کبر اس کی شان ہے، تکبر اس کی شان ہے. کسی کا ذکر نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ ذکر دوسرے کا آئے گا تو وہ خالص نہیں رہے گی. ذکر آئے گا دوسرے کا تو وہ خالص نہیں رہے گی. حتیٰ کہ موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، ایوب، ذوالکفل، عزیر، ابراہیم، کسی کا ذکر نہیں علیہم السلام. کعبے کا ذکر بھی نہیں کروں گا. میرا گھر ہے تو کیا ہوا، نہیں کروں گا، وہ بھی غیر اللہ ہے. مسجدوں کا ذکر بھی نہیں کروں گا، کتابوں کا ذکر بھی نہیں کروں گا. لیکن اللہ اکبر وہ ہے سورت اخلاص، کیونکہ اس میں صرف اللہ کا پریچے ہوگا، اللہ کی ڈیفینیشن بیان ہوگی، اللہ کا مطلب بیان ہوگا، اس کا تعارف ہوگا. کیونکہ لوگوں نے آ کر کے پوچھا میرے نبی سے، یہ بتاؤ جس اللہ کی عبادت کی بات کرتے ہیں وہ سونے کا ہے، چاندی کا ہے، پیتل کا ہے، لوہے کا ہے، تانبے کا ہے، کیسا ہے؟ تو اللہ نے اپنے تعارف کے لیے ایک سورت کو خاص کیا، وہ ہے سورت مکمل، خالص، پیور، کسی کا ذکر نہیں. جس میں کسی کا ذکر نہ کرنا تھا اس میں بھی پہلے کہا قل. واہ واہ، سبحان اللہ. اپنے ذکر سے پہلے کا قل، محبوب آپ کہیں، سبحان اللہ، محبوب آپ کہیں. کیوں؟ مولا جب ذکر محبوب آیا تو پھر یہ اخلاص کیسے رہی؟ خالص نہ رہی تو اخلاص کیسے رہی؟ وہ کہا نادان، یہ ہے خدا نہیں لیکن ہے جدا نہیں. نعرے تکبیر،
नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा। लोगों को बताना चाहता हूं कि जहां मैं इखलास कहता हूं, खालिस पीवर, उसकी शुरुआत भी महबूब के नाम से करता हूं, ताकि बता दो मैं उस जिक्र को पसंद करता ही नहीं जहां तेरा जिक्र मेरे जिक्र के साथ ना हो जाए। बल्कि प्यारे, तुझसे मोहब्बत इतनी है कि जिसको इखलास कहता हूं सूरत को, उसमें भी अपने को बाद में बयान करता हूं। तेरा जिक्र वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा। ये मोहब्बत है अल्लाह की महबूब से। वो खुदा होकर इतना जिक्र करे और आप उम्मती होकर कितना कर रहे हो। हम उम्मती होकर कितना कर रहे हैं। बोलो, नबी से यही इश्क है, नबी से यही मोहब्बत है, नबी ये पाक से यही प्यार है। खुदा ने कहीं छोड़ा नहीं और हम अल्लाह अकबर गुनाहों में उनको छोड़ते जा रहे हैं, उनसे दूर होते जा रहे हैं। फिर लोग कहते हैं मौलाना पिटते क्यों है? मैंने कहा नबी को छोड़ा इसलिए पिट रहा है। कहा लुटते क्यों है? मैंने कहा उनको छोड़ा इसलिए लुट रहा है। वल्लाह, जिस दिन मुसलमान मुस्तफा जान रहमत के दामन में आ जाएंगे, उस दिन दुनिया का कोई तीर, दुनिया की कोई तलवार, दुनिया का कोई मिसाइल कौम मुस्लिम का कुछ बिगाड़ न सकेगा। अरे नादान, नबी के दामन में छुपने वालों का अजाब के फरिश्ते भी कुछ नहीं कर सकते, तो दुनिया के दहशतगर्द इंसान तेरा क्या करेंगे? ढूंढा ही करें। सदरे क़यामत के सिपाही वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। उनके दामन में छुपने वाले का अजाब के फरिश्ते भी कुछ नहीं कर सकते, तो दुनिया के दहशतगर्द क्या करेंगे? दुनिया के जालिम क्या करेंगे? आओ, बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हो, बहुत बड़ी जफा कर रहे हो, उनसे दूर न जाना। आओ उनके कदमों में आओ। तो याद रखें, इश्क की पहली अलामत कसरत से जिक्र किया जाए। इसलिए आज से मैं अपनी बहनों को भी कहता हूं, अपने भाइयों को भी कहता हूं, कसरत से मेरे आका का जिक्र करो। और आका का जिक्र करने का बेहतरीन तरीका, कसरत से मेरे नबी पे दुरूद पढ़ा करो, मेरे आका पे दुरूद पढ़ा करो। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सबसे मुख्तसर दुरूद है। अगर 500 बार पढ़ोगे तो सिर्फ 10 मिनट लगेगा, और अगर आपने 1000 मर्तबा पढ़ा सिर्फ 20 मिनट लगेंगे। इसलिए आज से अहद करो, उनका जिक्र करोगे। और सुनना, उनका जिक्र करने से उनका कोई फायदा नहीं है, उनका जिक्र करने से अपना फायदा है। क्यों? इसलिए कि जब तू उनका जिक्र एक बार करता है बशक्ल दुरूद, मेरे आका फरमाते, बुखारी शरीफ की हदीस है, मन सल्ला अलैया वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। ऐ मेरे उम्मती, जब तू मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है तो तुझ पर अल्लाह 10 मर्तबा दुरूद नाजिल फरमाता है। ऐ नबी पे दुरूद पढ़ने वाले, तू कितना मुअज़्ज़ज़ होता है कि खुदा तुझ पे 10 बार दुरूद भेजता है। अब बताओ, अल्लाह जिस पे दुरूद भेजे उसको कोई तबाह कैसे करेगा? अल्लाह जिस पे दुरूद भेजे उसको कोई बर्बाद कैसे करेगा? इसलिए आओ, पहला तरीका क्या है? जो जिससे मोहब्बत करे उसका जिक्र कसरत से करे। और दूसरा तरीका ये है कि जिससे इश्क होता है उसकी अदाएं अपनी जिंदगी में दाखिल कर ली जाती है। आपने देखा, जिस क्रिकेटर से आप प्यार करते हो, बोलो उसके अंदाज में चलते हो कि नहीं चलते? जिस हीरो से मोहब्बत करते हो उसके कहे हुए डायलॉग को दोहराते हो कि नहीं दोहराते? उसकी तरह बाल रखते कि नहीं रखते? बोलो, इश्क मुस्तफ़ा का दावा हीरो का किरदार इख्तियार करते हो, इश्क मुस्तफ़ा का दावा क्रिकेटर का तरीका इख्तियार करते हो। नादान, आओ ना ज़रा उनका तरीका इख्तियार करें कि तेरी सीरत, तेरी सूरत ज़माने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे, दलीलें बेमिसाली हैं। औरों का तरीका इख्तियार करोगे मजाक उड़ाया जाएगा, उनका तरीका इख्तियार करोगे युहब्बिबकुमुल्लाह की मंजिल अता कर दी जाएगी। ये युहब्बिबकुमुल्लाह की मंजिल क्या है? यानी तुम्हें अल्लाह अपना महबूब बना लेगा, तुम अल्लाह के महबूब बन जाओगे। हुजूर की अदाओं को इख्तियार करो। और तीसरी चीज़ जिससे इश्क होता है,
دل اس کے لیے تڑپتا ہے، دل اس کے لیے مچلتا ہے، آنکھیں اس کے لیے بہتی ہے۔ اب آئیے ان تینوں کو اگر دیکھنا ہے تو میرے نبی کے صحابہ کی زندگی میں دیکھو، سردی بہت ہے، کڑاکے کی ہے، لیکن اگر آپ کا ذوق میرے ساتھ رہا تو میں ضرور آپ کے سامنے بات پیش کروں گا کہ میرے آقا کے صحابہ کیسے عشق کرتے تھے۔ آؤ انہی اس عشاق میں سب سے پہلے نمبر کا جو عاشق ہے پوری کائنات کے اندر، اس کے عشق کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پوری امت کے اندر عشق و محبت کا وہ امام جس کو نبی ہاتھ پکڑ کر اپنے مسلح پر کھڑا کرتے ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، اللہ اکبر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کیسا عاشق زار تھا، وہ کیسے عاشق رسول تھے، اللہ اکبر۔ صدیق اکبر کی عادت تھی حضور کے ساتھ ہمیشہ لگے رہتے تھے۔ اچھا جب میرے آقا نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا تب بھی میرے آقا کی دوستی صدیق اکبر سے تھی۔ اللہ اللہ، صدیق اکبر حضور کے ساتھ ساتھ رہتے اور حضور سے بہت عشق کرتے تھے، اتنا عشق کرتے تھے۔ میر عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ سب سنابل شریف میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں، فرماتے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ ابو بکر کو جو مقام ملا ہے، توجہ کرنا، ابو بکر کو جو مقام ملا ہے وہ نفل نماز اور روزوں سے نہیں ملا، ابو بکر کو جو مقام ملا ہے اس کے دل کے عشق کی وجہ سے ملا ہے، اس کے دل کی کیفیت سے ملا ہے، اور اس کا عشق والا دل اتنا عظیم ہو گیا ہے کہ عرش اس کے دل کے سامنے ایک ذرے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ عشق کو آپ نے سمجھا کیا ہے، عشق والوں کو عرش بھی رشک کی نظر سے دیکھتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عرش پر وہ کبھی کبھی جاتے ہیں اور عشق والوں کے دل میں ہمیشہ ان کا قیام رہتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے تو میرے مرشد اجازت حضور شیخ الاسلام نے کہا وہ میرے دل میں، میرے جگر میں رہتے ہیں، وہ میرے دل میں، بلکہ وہ ہمارے دل میں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں، وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں، انہی کے گھر ہیں، انہی کے گھر ہیں، وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں۔ عرش ان کا گھر نہیں، عرش پر وہ بطور مہمان گئے تو مہمان جہاں جاتا ہے کبھی کبھی جاتا ہے اور گھر میں ہمیشہ ہمیشہ رہتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے عرش پر کبھی کبھی ہے اور عاشقوں کے دل میں ہمیشہ بلکہ ابھی ابھی ہے۔ وہ ہمارے دل میں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں، وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں۔ سوچا یہ عاشقوں کے دل کی بات ہے، لیکن ان کے دیدہ میں کیسے ہوں گے، ان کی آنکھوں میں کیسے ہوں گے؟ جو آنکھیں پکچر کا پوسٹر دیکھیں، نبی ان آنکھوں میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ ارے نادان، اگر کہیں پر پیشاب کی گندگی پڑی ہے تو وہاں نہیں بیٹھتا، تو جہاں زنا کے مناظر دیکھے جا رہے ہوں، جلوہ نبی وہاں کیسے گھر کرے گا؟ جہاں پر اللہ اکبر عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھا جا رہا ہو، ان آنکھوں میں نبی کیسے تشریف لائیں گے؟ اللہ اکبر۔ وہ تو ان آنکھوں میں آتے ہیں جب انسان ساری کائنات سے آنکھیں بند کر لیتا ہے، وہ اس دل میں آتے ہیں جس دل میں شراب کی محبت نہیں رہتی، اس دل میں آتے ہیں جس دل میں زنا کی محبت نہیں رہتی، اس دل میں آتے ہیں جس دل میں گناہ کی محبت نہیں رہتی، جس دل میں حرام کھانے کی محبت نہیں رہتی۔ ارے نادان، تو اپنے دل میں ان کو بلا کر کے تو کتنا معزز ہو سکتا ہے؟ کسی کہنے والے نے کہا تھا کعبہ ان کا طواف کرتا ہے جس دل میں آمنہ کا لال آ کر کے بستا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس دل میں ان کا بسیرا کیسے ہو سکتا ہے جس دل
کے اندر گناہ ہو، جس دل کے اندر پاپ ہو، جس دل کے اندر نفرتیں ہیں، جس دل کے اندر عداوتیں ہیں، جس دل میں مغربی تہذیب کا شوق ہے. میں تو حیران ہوں، میں نے اپنے بزرگوں سے، علماء سے سنا، مجھے حیرت ہوئی کہ مسلمان انگریزوں کے طریقے پر اس طرح چل پڑے، مسلمان یہود و نصارہ کے راستے پر اس طرح چل پڑے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو یہودی کر رہے ہیں وہی یہ بھی کر رہے ہیں، جو عیسائی کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں، مشرکین جو کرتے ہیں سب وہی کر رہے ہیں. دیکھو مشرکین کے یہاں کوئی نماز کا تصور نہیں، آج مسلمان بھی نماز سے کوسوں دور ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمان عاشق رسول بنے گا اور اس کی زندگی میں نماز نہ ہوگی؟ نہ، کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچاؤ، عاشق کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. آج اس قدر اندھی تقلید ہے مغرب کی کہ مسلمان اپنی عورت کو بے نقاب کر چکا، مسلمان اپنی عورت کو بے پردہ کر چکا، اپنے گھر کی خواتین کو اس نے بے نقاب بے حجاب کیا. آج مسلمانوں کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہیں، ان کے ماتھے پر کبھی شکن بھی نہیں آتا، حالانکہ جنت کے دروازے پہ لکھا ہے کہ اللہ نے جنت دیوس لوگوں کے لیے حرام کر دیا ہے، جنت دیوسوں کے لیے حرام. صحابہ نے پوچھا آقا یہ دیوس کون ہے؟ آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی عورت بے پردہ گھومے اور وہ منع نہ کرے وہ دیوس ہے، دیوس. بلکہ صرف آج عورتیں بے نقاب نہیں گھوم رہی ہے، شادی کا موقع ہو تو شادی کے موقع پر مسلمان ویڈیوگرافی کروا رہے، اور ویڈیوگرافی میں اپنی عورتوں کو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، اس کے سامنے بے نقاب اور بے حجاب لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے. پڑوسی اگر تمہاری بیٹی کو گھور کے دیکھے تو کہتے کہ اس کی آنکھیں نکال لیں گے، اور دلہن کو سجا سنوار کر اس مشرک کے سامنے کھڑا کرتے ہو. قاضی صاحب نکاح پڑھانے آتے ہیں تو پہلے 5 منٹ پہلے آ کے کہتے ہو جلدی جلدی پردہ کرو، دوپٹہ اوڑھ لو، قاضی صاحب آ رہے ہیں. قاضی صاحب سے چھپانے کا کتنا شوق ہے، اور ان مشرکین سے، اور باضابطہ اس کی ویڈیو آپ اپنے اسٹیٹس پہ لگاتے ہو، اپنے واٹس ایپ پر، فیس بک پر شیئر کرتے ہو. شرم نہیں آتی؟ حضور کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب تمہارے گھر کی عورتوں کی تصویریں تم فیس بک پر شیئر کرتے ہوں گے؟ اس سے زیادہ بے غیرت مرد کون ہے جو اپنے گھر کی عورتوں کی تصویر کو شیئر کرے، جو اپنے شادیوں کی ویڈیوز کو کی کلپیں بنا کر کے اپنے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ رکھے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری فکر کیا ہے. شادی کے بعد باضابطہ طور پر دولہا اپنی بیوی کو اپنے دوستوں سے ملاتا ہے. یہ آج ہمارے یہاں بھی یہ لعنت آ گئی ہے. اور سن لو، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر تیرا سگا بھائی یا چھوٹا بھائی یا بڑا بھائی، اس سے بھی پردہ کروانا تیرے لیے فرض ہے. جب سگے چھوٹے بھائی سے پردہ فرض ہے، جسے دیور کہتے ہیں، تو دوستوں سے ملانے کی اجازت کس نے دی؟ یہ جو 5 وقت سورہ فاتحہ پڑھتے ہو، یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ آج تک مسلمان سورہ فاتحہ کو بھی نہیں سمجھ سکا کہ فاتحہ کہہ کیا رہی ہے. اس کا اینڈ ہوتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ہمیں یہودیوں کے اور نصرانیوں کے راستے پر نہ چلا. کن کے راستے پر چلا؟ صراط الذین انعمت علیہم، اپنے نبیوں کے راستے پہ چلا، صدیقوں کے راستے پہ چلا، شہیدوں کے راستے پہ چلا، ولیوں کے راستے پہ چلا، یہود و نصارہ کے راستے پہ نہ چلا. یہ 5 وقت کی مسلمانوں کی دعا ہے. مسلمان جتنی دعا یہ کرتا ہے کوئی اتنی دعا نہیں کرتا. سب سے زیادہ ہماری دعا یہی کی جاتی ہے. لیکن دعا تو یہ کرتے ہیں، لیکن کیا زبان اور دل کا تضاد ہے، گفتار اور کردار کا کتنا بڑا تضاد ہے.
کہ جو نماز میں کھڑے ہو کے کہے مجھے چلا نبیوں کے راستے پہ، چلا صدیقین کے راستے پہ، چلا شہیدوں کے راستے پہ، چلا ولیوں کے راستے پہ، اور نماز کا سلام پھیر کر کے یہود و نصارہ جن کے راستے پہ چلنے سے پناہ مانگتا ہے انہی کے راستے پہ جا رہا ہے. سمجھے ہی نہیں کہ کہتے کیا ہے، سورہ فاتحہ نہیں سمجھے، موبائل سمجھ میں نہیں آئے تو گھنٹوں اس پہ ٹائم لگاتے ہیں کہ یہ فنکشن مجھے سمجھ میں آنا چاہیے. سارے فنکشن سمجھنے والوں کبھی قرآن بھی تو سمجھو، کم سے کم سورۃ الفاتحہ سمجھ لو کہ کہتے کیا ہو اللہ کی بارگاہ میں. اللہ کی بارگاہ میں کیا کہتے ہو ذرا وہ تو سمجھ لو. بہت ٹائم نہیں لگے گا، بیٹھو تو صحیح. اور قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے کہ اگر کوئی قرآن کو کثرت سے پڑھے تو قرآن سے اس کی دوستی ہو جاتی. پھر قرآن کے الفاظ خود ہی بتاتے کہ میرا معنی کیا ہے. یہ قرآن کی خصوصیت ہے، قرآن خود بتاتا ہے اپنے پڑھنے والوں کو کہ میرا معنی. اسی لیے تو قرآن کا کوئی معنی حتمی طور پر کسی مفسر نے مقرر نہیں کیا. کیوں؟ جب غالب اور اقبال کے ایک ایک شعر کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، جب بندوں کے کلام کے اتنی معنویت ہے تو خالق کے کلام کی معنویت کا عالم کیا. سبحان اللہ. یہ قرآن مقدس کی شان. آج بھی قرآن کے معنی مومنین کے دل پہ نازل ہوتے ہیں. قرآن کے معنی اب بھی، نزول قرآن بند ہوا ہے، نزول معنی قرآن ابھی تک لوگوں کے دلوں پہ جاری ہے. کوئی قرآن کی تلاوت تو کرے، کوئی قرآن کو سمجھنے کی کوشش تو کرے، کوئی قرآن کو لے کر تو بیٹھے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ تمہیں کس کے راستے پہ چلنا ہے؟ نبیوں کے، صدیقین کے، شہداء کے، ولیوں کے. کس ولی نے اپنی بیوی کو بے حجاب کیا؟ کس ولی نے اپنی بیٹی کو بے نقاب کیا؟ ارے سب کو اپنی جگہ رکھو. جو سب کی جان، سب کی شان، سب کا ایمان، ایمان کا بھی ایمان ہے، اس مصطفیٰ جان رحمت ہی کو دیکھ لیتے کہ انہوں نے اپنی بیویوں کو کس طرح پردے میں رکھا. یہاں تک کہ ایک نابینا صحابی آ گئے تو سرکار نے اپنی سب سے چہیتی زوجہ ام المومنین سیدہ عائشہ سے فرمایا عائشہ پردہ کرو. تو انہوں نے اشارہ کیا کس سے پردہ کروں؟ تو کہا ان سے. عبداللہ ابن ام مکتوم سے نابینا صحابی سے پردہ کرنے کے لیے کہا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے. آقا فرماتے ہیں یہ نابینا ہے نا، تم تو نابینا نہیں ہو. آقا نے نابینا سے بھی پردہ کرنے کا حکم دیا. اور اللہ اکبر، وہ بھی کون نابینا جس کا ذکر قرآن میں آ رہا ہے؟ عبداللہ ابن ام مکتوم، جن سے اعراض کرنے کی بنیاد پر اللہ اکبر سورہ عبس وتولی کا نزول ہو رہا ہے. ایسا شان والا، ایسا متقی، ایسی عظمت والا، اللہ اکبر. ابھی میں سورہ عبس وتولی کا ترجمہ نہیں پیش کرتا، وہ بات نہیں کرتا، میرے اندر اتنی جرات ہی نہیں کبھی میں نے اس آیت مبارکہ کا کی تفسیر اور تشریح پیش کی ہو، حالانکہ وہ بھی میرے نبی کی چمکتی دمکتی نعت ہے. لیکن اللہ اکبر، ایسی شان والے صحابی، ان سے میرے آقا نابیناؤں کے پردہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں. اور آپ تعارف کس سے کرا رہے ہیں؟ ہاتھ کس سے ملوا رہے ہیں؟ شرابیوں سے، زانیوں سے، جواریوں سے، جن کے دل میں اللہ کا خوف نہیں، اللہ کی خشیت نہیں. نئی نویلی دلہن کو ملاتے ہو. حضور دیکھو اپنی بیٹی کی کس طرح تربیت کرتے ہیں. میرے نبی کی بیٹی کی بات آتی ہے تو میں حیران رہتا ہوں کہ اللہ اکبر، کائنات کی ساری عورتیں ایک طرف رکھی جائیں اور میرے نبی کی یہ شہزادی جن کو دنیا سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس بری، سیدہ طیبہ طاہرہ، خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہتی ہے کیا وہ خاتون تھی جس کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا. اپنے نبی کی سنت بھول گئے، اپنے نبی کا طریقہ بھول گئے. ہماری بیٹیاں اتنی پابند تو نہیں ہو سکتی کہ چاند و سورج سے بھی دوپٹے کو بچا لے جائے، لیکن کچھ تو سوچو، کچھ تو پردہ کرو. جانتے ہو جب انگریزوں کے نقش قدم پہ چلو گے، جب اللہ کے دشمن کے نقش قدم پہ چلو گے، کیا دکھایا جائے گا؟ یہ جو شادی کے بعد دوستوں سے عورتوں کو ملاتے ہو، اس کا نقصان کیا ہے؟ مجھے میرے ایک بزرگ نے بتایا تھا، بہت دکھ کی بات، کہ شہر کا نام تنہائی میں تو بتا دوں گا لیکن مائک پہ نہیں بتاتا کیونکہ لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ آپ نے ہمارے شہر کو بے عزت کر دیا.
حالانکہ واللہ میری نیت کسی شہر کو بے عزت کرنے کی نہیں، ایک بہت بڑا شہر ہے ہندوستان کا، اس شہر کا ایک جوان شادی کے بعد اپنے دوستوں سے اپنی بیوی کو ملاتا ہے. اللہ نے خوبصورت بیوی دی تھی، جب اس سے ملایا چند دنوں کے بعد کیا دیکھا کہ میاں بیوی کے اندر اختلاف پیدا ہونے لگا. نئی شادی ہوئی تھی، محبت پروان چڑھنے کی بجائے نفرتوں کے بیج بو دیے گئے، خوشیوں کی بجائے غم کے بادل منڈلانے لگے. اس جوان نے اس نئی نویلی دلہن کو، جس کے ہاتھ کی مہندی بھی نہیں چھٹی تھی، سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، مجھے طلاق دے دو. ابھی ہاتھ کی مہندی بھی نہیں چھٹی اور وہ طلاق مانگ رہی تھی. جانتے ہیں اس نے کہا ٹھیک ہے، طلاق لینا ہے تو کورٹ میں آ جاؤ، کورٹ کے ذریعے سے طلاق دیں گے. آپ کو حیرت ہوگی، جب وہ طلاق لینے کے لیے بائک پر بیٹھ کر آئی تو وہ کسی اور کی بائک نہیں تھی، بلکہ چند دنوں پہلے جس دوست سے ملاقات کرائی تھی اسی دوست کی بائک پر وہ بیٹھ کر آئی تھی. بعد میں پتا چلا جس سے ملانے لے گئے تھے اسی سے افیئر ہو گیا اور گھر اجڑ گیا. یہ دن دیکھنا کیوں نصیب ہوا؟ رسول اللہ کی سنت سے انحراف کرنے کی بنیاد پر. اے میرے جوانوں، خدا کے لیے نبی کو قبر انور میں اذیت دو گے، نبی کے دل کو تکلیف پہنچاؤ گے، یاد رکھنا اللہ تم سے خوشیاں چھین لے گا، تم پر ابر کرم نہیں برسے گا. میں بطور بد دعا نہیں کہہ رہا ہوں، واللہ آپ کو آگاہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. میرے جملوں کو بطور بد دعا کبھی نہ سمجھنا، میں آگاہی کے طور پہ بتا رہا ہوں. رسول اللہ کے دل کو نشتر لگاؤ گے تو تمہارے یہاں بہار آئے گی، تمہارے یہاں خوشیوں کے پھول کھلیں گے. ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں، ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں. اس لیے یہ جو تم نے انگریزوں کا طریقہ ایجاد کر رکھا ہے، بلکہ میں ایک شادی میں گیا تو میں نے دیکھا کہ پورا مجمع بیٹھا ہے مردوں کا اور عورتوں کا، اور اسٹیج پہ دولہا دلہن ہے، اور باضابطہ طور پہ وہاں لوگ دولہے سے بھی آ کر مل رہے ہیں اور دلہن سے بھی آ کے مل رہے ہیں. میں نے تو توبہ کی، کھانا کھائے بغیر جانے کی کوشش کی. دولہا کے گھر والوں نے، دلہن کے گھر والوں نے ہاتھ جوڑے، زندگی بھر لوگ سر اٹھا کے چلنے نہیں دیں گے، آپ ہمارے یہاں کا کھانا کھا لیں. میں نے کہا ایک ہی شرط ہے، اسٹیج سے یا تو دلہن اترے گی یا تو فقیر جا رہا ہے. اس کے بعد پھر میں نے شادیوں میں شرکت کے لیے سوچا کہ یا اللہ جہاں ایسا ماحول ہو، مجھ جیسا فقیر وہاں جا کے کرے گا کیا؟ یہ صورتحال ہے. بہت دکھ ہوتا ہے. ارے جب مجھ جیسے گرے پڑے کو اتنی تکلیف ہوتی ہے تو ہمارے نبی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، سید المعصومین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. شادیوں میں بھی تم نبی کا دل دکھا رہے ہو، شادی کے بعد بھی رسول اللہ کا دل دکھا رہے ہو. تو یاد رکھو عشق مصطفیٰ کس چیز کا نام ہے. حضور کی اداؤں کو اختیار کرو. آقا نے پردے کا حکم دیا. میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں حضور کے نام نامی اس میں گرامی پر. میری مائیں بہنیں سب قربان کرنے کی بات کرتی ہے، لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں میری بہن تو بے پردہ کیوں گھومتی ہے؟ جب نبی پاک نے فرمایا کہ عورتوں پہ پردہ فرض ہے تو عورتیں بے پردہ کیوں گھومتی ہے؟ اے میری بہن، اگر تو سیریل دیکھ کر جینا چاہتی ہے تو سن لے، لوگوں نے تو تجھ سے جینے کا حق بھی چھین لیا تھا. وہ میرا اور تیرا نبی ہے جس نے طائف کی وادیوں میں پتھر کھا کر، جس نبی نے مکے میں کانٹوں پر چل کر کے عورتوں اور بچیوں کی عظمت کو بتایا تھا، اور اس دور میں فرمایا تھا جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر میں 70,000 فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور وہ فرشتے اس بچی کو چاروں طرف سے گھیر کر کہتے ہیں اے کمزور جان سے پیدا ہونے والی کمزور جان، جب تک تو اس گھر میں موجود رہے گی ہم بھی اسی گھر کے اندر موجود رہیں گے. اللہ اکبر. بیٹیوں کی عظمت بتانے والے میرے نبی ہیں، بیٹیوں کی عزت بتانے والے میرے نبی ہیں. ارے نادان میری بہن، جب لوگ بچیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے اس وقت میرے نبی اپنی بیٹی کے لیے استقبال کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے اور فرماتے تھے فدا کے امی بابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے. اللہ اکبر. اس رسول کا عورتیں دل دکھائے گی تو پھر تمہارے گھر میں بہاریں کہاں سے ہوگی؟ بہت دور نکل گئے. میں کوئی بہت دکڑا لمبا چوڑا لے کر بیٹھنا نہیں چاہتا، لیکن کیا کروں،
دل بھی بے چین ہوتا ہے. سوچتا ہوں کچھ چیخ لو اس کتے کی طرح جیسے کوئی بکریوں پر یا بھیڑوں پر بھیڑیا آتا دیکھتا ہے تو وہ بچا تو نہیں سکتا نا بکریوں کو, لیکن وہ بھونک کر کے اس کے جو چرواہا ہے اس کو بیدار کرتا ہے کہ اپنی بکریاں بچا لے. بس اسی طرح اپنا بھی حال ہے. ہم آپ کو بچا تو نہیں سکتے نا جہنم سے, ہم آپ کو بچا تو نہیں سکتے نا برائیوں سے, لیکن چیخ کر آپ کو آگاہ کرتے ہیں لوگوں اپنے نبی سے دور نہ جاؤ, اپنے نبی کے قریب آؤ, اپنے حضور کی چوکھٹ سے قریب آؤ. اے بھٹکے ہوئے آہو پھر صبح حرم چلو, وہیں پر ترقی ہے, وہیں پر کامیابی ہے, وہیں پر صبح ہے, وہیں اجالا ہے, وہیں ایمان ہے, وہیں عروج ہے, وہیں ارتقاء ہے, وہیں سیادت ہے, وہیں قیادت ہے, وہیں امامت ہے. ذکر چلا تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, وہ وقت کا عشق و محبت کا امام, وقت کا نہیں بلکہ قیامت تک کی عشق و محبت کا امام, پوری امت کا امام, سارے صحابہ کا امام. اللہ اکبر. بچپنے سے حضور کے ساتھ رہتے تھے, بہت عشق تھا حضور سے, بڑی محبت تھی. آقا نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا, تب سے وہ میرے آقا کے ساتھ رہتے تھے. اور جب میرے آقا نے نبوت کا اعلان کیا تو آقا فرماتے ہیں جب میں نے نبوت کا اعلان کیا تو ہر ایک نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے, لیکن ایک ابو بکر تھا جس نے کوئی دلیل بھی نہیں پوچھی, بغیر دلیل کے جو مسلمان ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بغیر دلیل کے مسلمان ہوا. آقا کی حدیث ہے. حالانکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان ہونے سے پہلے یہ کہا تھا کہ آپ نے نبوت کا اعلان کیا, لیکن مجھے بتائیں نا آقا, بتائیں نا کہ آپ نبی ہے, لوگ مجھ سے پوچھیں گے تو میں لوگوں کو, خود کے لیے نہیں لوگوں کے لیے, لوگوں کو کیا دلیل دوں گا. فرمایا یمن میں سو کر جو تو نے خواب دیکھا نا, کیا وہ میری نبوت کی دلیل نہیں؟ اور پھر حضور سے جو پیار کیا, اپنے گھر جاتے تھے, حضور کے ساتھ رات دن لگے رہتے. میں حیران ہوں, کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ بولوں کہ نہ بولوں, بیان کروں کہ نہیں کروں. لوگ اس کا مس یوز تو نہیں کریں گے, لیکن پھر میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, بتا دینا چاہیے. ایک دن ان کے والد ابو قحافہ نے کہا کہ کیا سب کچھ چھوڑ کے انہی کے پیچھے گھومتا ہے. یہ جملہ کہا, سب کچھ چھوڑ کے کیا انہی کے پیچھے گھومتا ہے. ایک ایسا زوردار تماچا مارا کہ باپ زمین پہ گر پڑا اور آستین چڑی ہوئی ہے, تھر تھرا رہے ہیں, کانپ رہے ہیں, اتنے غصے میں کہ کانپ رہے ہیں. حضور کے پاس ہے, کہا ابو بکر کیا؟ حضور اجازت لینے آیا ہوں, وہ میرے باپ نے آپ کی بے ادبی کر دی, توہین کر دی. کیا توہین کی؟ بولتا ہے کہ ان کے پیچھے کیا پھرتا رہتا ہے سب چھوڑ کر کے, تو نے کیا کیا؟ میں نے اس کو مارا, گر پڑا ہے, اب اتنی اجازت لینے آیا ہوں کہ اجازت دو کہ اس کو مار ڈالوں. مجھے باپ نہیں چاہیے, مجھے رسول پاک چاہیے, اس کو مار ڈالنا چاہتا ہوں, یا پھر اس کے لیے دعا کرو کہ وہ بھی آپ سے عشق کرے. سرکار نے مار نہیں, میں دعا کرتا ہوں اللہ اسے بھی عاشق بن. سبحان اللہ. نعرے پھر تکبیر. اللہ نے ان کے باپ کو بھی ایمان کی دولت دی, اور پھر ابو بکر کے خاندان کی یہ شان ہو گئی کہ وہ خود صحابی, ان کے ماں باپ صحابی, ان کے بیٹا بیٹی صحابی, ان کے پوتا پوتی صحابی, ان کے نواسے نواسے صحابی. صدیق اکبر کی 4 پشتوں کو خدا نے شرف صحابیت عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر. وہ کیسا کشتہ عشق رسول تھا کہ حضور کے ساتھ رات دن لگے رہتے تھے. آخر میں رسول اللہ کو اپن کے گھر کی چوکھٹ پہ پہنچا کر ابو بکر واپس لوٹتے تھے گھر. اب گھر آتے تھے تو گھر میں بیوی بچوں میں دل نہیں لگتا تھا, بے چین رہتے تھے, تڑپتے رہتے تھے. پھر گھر سے نکلتے اور حضور کی چوکھٹ پہ آ کر بیٹھ جاتے. اب حضور تو نہیں ہے نا چوکھٹ پہ, چوکھٹ پہ بیٹھتے, حضور کی چوکھٹ دیکھتے رہتے. کبھی یہ رخسار نبی کی چوکھٹ پہ رکھتے, کبھی یہ رخسار نبی کی چوکھٹ پہ رکھتے. لوگوں نے ہم سے بہت مذاق اڑایا, کیا عشق و محبت کی باتیں کرتے ہو تم لوگ, کہانی کس سے بیان کرتے ہو. ہم نے کہا تم نے نبی کے عشق سے دور اگر نہ کیا ہوتا تو عرب کی زمین پہ تھیٹر نہ بنے ہوتے. تم نے توحید کے نام پہ رسول اللہ کا عشق نکالا. اگر ان کے دلوں میں عشق مصطفیٰ ہوتا
تو وہ کبھی عرب کی زمین کو جوؤں کے اڈوں سے گندا نہ کرتے، وہ کبھی بت خانے بنانے کے پلان نہ کرتے۔ تم نے عشق مصطفیٰ چھینا۔ اقبال نے کہا تھا فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ میں کہتا ہوں آج بھی کچھ نہیں بگڑا، مسلکی تعصب اور مکتبہ فکر کی بات چھوڑو اور قرآن اور سنت کی بات کرو، مسلک صدیق کی بات کرو، اپنے مولوی کے مسلک کی بات نہ کرو، مسلک صدیق کی بات کرو، مسلک فاروق کی بات کرو، مسلک عثمان کی بات کرو، مسلک علی کی بات کرو، مسلک صحابہ اور اہل بیت کی بات کرو، مسلک اولیاء کی بات کرو، تاکہ تمہیں پتا چلے کہ کسی نے بھی عشق و محبت سے ہٹ کر بات نہیں کی۔ اور جہاں تک امام اہل سنت کی بات ہے تو اس مرد قلندر سے پیار اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے قریب بلاتا ہی نہیں، وہ تو غمگین ہوتا ہے تو بھی عشق کی بات کرتا ہے، وہ لیٹتا ہے تو بھی عشق کی بات کرتا ہے، حتیٰ کہ بھائی کی میت ہو جاتی ہے تو بھائی کا غم منانے کی بجائے وہ وہاں بھی عشق مصطفیٰ کی بات کرتا ہے۔ آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے آوالے نہیں آنے والے، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک تیرے قربان چمکنے والے، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا کہتے ہیں اگلے زمانے والے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ آؤ عشق کی بات کریں، آؤ محبت کی بات کریں، آؤ پیار کی بات کریں، آؤ الفت کی بات کریں۔ صدیق اکبر جب اپنے گھر میں دل نہیں لگتا، حد ہے، بیوی بچوں کو دیکھ کر نبی کے بغیر دل نہیں لگتا، اور ہم کیسے عاشقان رسول کہ 3 گھنٹہ فلموں میں ہمارا دل لگ جاتا ہے۔ عاشقوں کو تو گھر میں بھی بے چینی ہوتی ہے، ہم کیسے؟ یہی ہے ہم چٹنگ کرنے، معاف کر دینا۔ یہ نہیں کہتا کہ آپ عاشق رسول، نے کہاں سے کہوں، ہمت ہی نہیں ہے، آپ عاشق رسول ہو، میں تو آپ سے بہت چھوٹے درجے کا آدمی ہوں، لیکن آپ سے کہتا ہوں عشق والوں کو تو گھر میں دل نہیں لگتا، 3 گھنٹے فلم میں ہمارا دل کیسے لگ جاتا ہے، رات کے 3 4 بجے تک گندی فلمیں دیکھنے میں دل کیسے لگ جاتا ہے۔ وہاں تو عاشق کو محبوب کے سوا کچھ دکھتا ہی نہیں۔ صدیق نبی کی چوکھٹ پر آ رہے ہیں اور وہیں بیٹھ کر کے کبھی یہ رخسار نبی کی چوکھٹ پہ رکھتے، کبھی یہ رخسار۔ اگر آج 1857 کے بعد کے لوگ ہوتے تو کہتے دیکھو ابو بکر سجدہ کر رہے ہیں، مشرک ہو گئے، ہے نا؟ لیکن خدا کا شکر، خدا نے اس وقت انہیں پیدا نہیں کیا تھا، کیونکہ اس وقت لوگوں کو بتانا تھا نا کہ اصل مسلک کیا ہے، دین کا منہج کیا ہے، اسلام کی روح کیا ہے۔ صدیق یہ رخسار نبی کی چوکھٹ پہ، اور اسی عالم میں نبی کی چوکھٹ پہ سر رکھ کے لیٹ جاتے، آنکھ بند ہو جاتی، کہیں چین نہیں ملتا تو نبی کی چوکھٹ پہ چین ملتا ہے، یار کی چوکھٹ پہ چین ملتا ہے۔ جب کہیں سے بھی نہیں ملتی ہے سکوں کی دولت، تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا لیتے ہیں۔ جب صبح ہوتی، توجہ کریں، جب صبح ہوتی، صبح کو نبی دروازہ کھولتے اور دیکھتے کہ ابو بکر چوکھٹ پہ پڑے ہیں، تو سرکار پوچھتے ابو بکر کون سی ضرورت تم کو ہوں، اور سوچتا ہوں کہ جب صبح ہوگی ابو بکر سب سے پہلے کسی کو دیکھے گا تو آمینہ کے لال کو دیکھے گا، اور آمینہ کا لال سب سے پہلے کسی کو دیکھے گا تو اپنے غلام ابو بکر صدیق کو دیکھے گا۔ یہ عشق تھا، یہ عشق۔ اور جب آپ میرے آقا کا وصال ہو گیا نا، حضور نے پردہ فرما لیا نا، تو اللہ اکبر، ابو بکر صدیق نماز کا سلام پھرتے اور اٹھتے تو کوئی ہاتھ پکڑ کے کہتا کہاں جا رہے ہو؟ کہا حضور کی یاد آ گئی، حضور کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ تو کہتے کیا حضور کا وصال ہو گیا، تم بھول گئے؟ تو کلیجہ پکڑ کے پھر بیٹھ جاتے۔ کبھی لوگ ابو بکر صدیق کو دیکھتے کہ جنگلوں میں گھوم رہے ہیں تو جنگل کے چرواہے کہتے ابو بکر تمہارا یہاں کیا کام؟ کہا حضور کو مدینے میں ڈھونڈا نا، آقا وہاں نہیں ملے اس لیے جنگل میں آ گیا۔ تو چرواہے کہتے ابو بکر بھول گئے، حضور تو پردہ فرما گئے۔
हुजूर का तो विसाल हो गया। तो आप कलेजा पकड़ के वहीं बैठ जाते। शिकारी पूछते ये जंगल में क्या कर रहे हो अबू बकर? और कहते हुजूर को मदीने में ढूंढा, नहीं मिले ना, इसलिए यहाँ तलाश करने आ गए। कहा हुजूर तो पर्दा फरमा गए। ये सिद्दीक अकबर का हाल था, उनके इश्क की कैफियत ये थी। अल्लाह अकबर। आइए गुफ्तगू को बहुत तूल न देते हुए मुझे चंद सहाबा की ज़िंदगियाँ और याद आती है, थोड़ा सा वो अर्ज़ कर दूँ। याद रखना, सैयदना बिलाल हबशी का नाम सुना है? बिलाल ने जब इस्लाम कबूल किया, बिलाल हबशी ने इस्लाम कबूल किया। हज़रत बिलाल हबशी को उमैया बिन खलफ ने लोहे की ज़रा पहना दी, गरम गरम, और धूप में डाल दिया। कहा जब तक मोहम्मद को नहीं छोड़ोगे पड़े रहेंगे ऐसे ही। सैयदना बिलाल कहते सब छोड़ दूंगा, जान छोड़ दूंगा, जान दुनिया छोड़ दूंगा, लेकिन दामन मुस्तफ़ा नहीं छोड़ सकता। फिर क्या हुआ पता है? मेरी कौम के जवानों, आज हमें कोई मारता नहीं है, कोई पीटता नहीं है, कोई हमें सज़ा नहीं देता, लेकिन फिर भी हम नबी पाक से दूर हो गए। बहुत नुकसान कर रहे हो अपना, बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो अपना। दूसरे दिन क्या हुआ? बिलाल हबशी के लिए कोयले सुलगाए गए, अंगार दहकाई गई, और जलते हुए अंगारों पर बिलाल को लिटा दिया गया, और सीने पे चक्की रख दी गई, चक्की का पत्थर रख दिया गया। बिलाल अहद अहद पुकारते रहे, लेकिन नबी का दामन नहीं छोड़ा, हुजूर का दामन नहीं छोड़ा। मुसलमानों, हम कहाँ हैं? हम हुजूर से बिलाल दहकती हुई आग पर भी नबी का दामन नहीं छोड़ते, और हमने गानों की दहलीज पर, फिल्मों की दहलीज पर, गंदे मनाजिर की दहलीज पर हुजूर से दूरी इख्तियार कर ली। नहीं नहीं, हमें करीब आना होगा, अपने नबी के करीब आना होगा। और याद रखना, इश्क कुर्बानी मांगते है, कुर्बानी। जहां कुर्बानी नहीं वहां इश्क नहीं। आप और हम थोड़ी देर यहां बैठकर सिर्फ अपने दिलों पे हाथ रख करके सोचें, हमने क्या कुर्बानी दी? बस हुजूर के लिए क्या कुर्बानी दी? एक तरफ सुबह की नमाज, एक तरफ इश्क मुस्तफा। इश्क ने कहा उठ मस्जिद जा, बोलो हम उठे? कोई कुर्बानी नहीं। एक तरफ बेटी में, एक तरफ बेटी की शादी में डीजे, एक तरफ इश्क मुस्तफा। इश्क ने कहा डीजे लगाएगा तो नबी का दिल छलनी होगा, रुके, छोड़ा कुछ नहीं, सब करेंगे, और बाद में रिंद के रिंद रहे हाथ से जन्नत न गई। एक रिवायत पढ़ता हूं, कई किताबों का निचोड़ है उसमें, उसको सुन लो, बात अपनी मुकम्मल करता हूं। और याद रखना, जो इश्क में कुर्बानी देगा इनाम हुजूर उसी को देंगे, क्योंकि हर डिग्री की सनद इंसान देता है, इश्क मुस्तफ़ा की सनद परवरदिगार अता करता है। ये बहुत बड़ी मंजिल है इश्क की। अल्लामा जलालुद्दीन मौलाना आरिफ रूमी से किसी ने पूछा कि मैं क्या बनूं तो कामयाब हो जाऊंगा? आरिफ रूमी कहते हैं आशिक बन जा, तू सब कुछ बन जाएगा। आशिक बन, इश्क अपने अंदर पैदा कर, तू सब कुछ बनेगा। इसलिए कि इश्क से बड़ी अगर कोई डिग्री होती, इश्क से बड़ी अगर कोई डिग्री होती तो आरिफ रूमी जैसे लोग उसी को बनने की बात करते। क्यों? इसलिए कि आप इल्म की डिग्री ले लें तो भी आप नाकाम हो सकते, आप दौलतमंद बने तो भी नाकाम हो सकते। कितने इल्म वाले नाकाम हुए, कितने अहले सरवत नाकाम हुए। मुझे कोई अहले इश्क बता दो जो कभी नाकाम हुआ, एक नाम बता दो, एक नाम बता दो। अक्ल वाले आबादी चाहते हैं, इश्क वाले वीरानी चाहते हैं। वो वीरानी में भी आबाद हैं, देखा नहीं? अक्ल वाले हुकूमत चाहते हैं, इश्क वाले यार की मोहब्बत में हुकूमत को लात मार के सिमनान से हिंदुस्तान आते हैं। बताओ नुकसान हुआ? कोई पछतावा हुआ? हरगिज़ ना हुआ। अल्लाह अकबर। इश्क वाले जीना चाहते, अक्ल वाले जीना चाहते हैं, इश्क वाले जलना चाहते हैं। लोग जी के भी नाकाम है और वो मर के भी, घराना लुटा के भी, सर कटा के भी, बच्चे कटा के भी आज भी करबला में शान से अपनी अजमत का परचम लोगों के दरमियान बुलंद कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। हर मरने वाले को जमीन में रखा जाता है, लेकिन जो इश्क में मरता है उसको नेज़े पे उठा करके ऊंचा करके बताया जाता है। इश्क वालों को मार कर भी तुम नीचा
اونچا نہیں کر سکتے، اپنے ہاتھوں سے اونچا کر کے بتا رہے ہو کہ اہل عشق کا مقام کیا ہے، اہل عشق کا مرتبہ کیا ہے۔ یاد رکھنا، عشق کرو گے تو انسان ہی نہیں، قبر میں فرشتے بھی احترام کریں گے۔ میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ اور ہر محبوب آپ کے ساتھ جفا کر سکتا ہے، لیکن اللہ کا محبوب، اللہ اکبر، یہاں تو وفا ہی وفا ہے۔ وفا نے یہاں سے وفا سیکھی، حیا نے یہاں سے حیا سیکھی، اخلاق نے یہاں سے اخلاق سیکھے، کردار نے یہاں سے کردار سیکھا، حسن نے یہاں سے ملاحت سیکھی، سب تو یہیں سے سیکھ رہے ہیں۔ اور نادان اس سے کیوں عشق کرتا ہے جس سے عشق کرنے پہ تو بدنام ہو جائے؟ اس سے عشق کر جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، فرشتے ہی محبت کرتے ہیں۔ کائنات میں اللہ کا ایک ہی محبوب ہے، بس، اور کوئی نہیں۔ یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کائنات میں اللہ کا محبوب ایک ہی ہے، کوئی محبوب نہیں۔ جتنے بھی محبوب بنتے ہیں اسی کی محبت کی بنیاد پہ محبوب بنتے ہیں۔ خدا ڈائریکٹ کسی سے محبت نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ اس سے پیار کرو گے تو تجھ سے پیار۔ حدیث ہے، اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا موسیٰ کیا تو چاہتا ہے کہ تیری آنکھوں سے تیری بصارت جتنی قریب ہے اس سے زیادہ میں تیرے قریب ہو جاؤں؟ تیرا کلام تیری زبان سے جتنا قریب ہے اس سے زیادہ میں تیرے قریب ہو جاؤں؟ تیرے جسم سے تیری جان جتنی قریب ہے اس سے زیادہ میں تیرے قریب ہو جاؤں؟ موسیٰ نے کہا کون نہیں چاہتا مولا، ہم تو یہی چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا پھر اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے قریب ہو کر تجھے اپنے قریب کر لوں تو تو نے ایک کام کرنا، جس سے میں پیار کرتا ہوں اس سے تو نے پیار کرنا۔ کہا مولا وہ ہے کون جس سے تو پیار کرتا ہے؟ کہا وہ آمنہ کا لال عبداللہ کا جگر گوشہ ہے جس سے میں پیار کرتا ہوں۔ کہا یہ محمد کون ہے؟ کہا محمد وہ ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو نہ تجھے پیدا کرتا نہ جنت پیدا کرتا، حتیٰ کہ اگر ان کو نہیں پیدا کرنا ہوتا تو اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہ کرتا۔ انبیاء کو جس کی محبت کی دعوت دی گئی، ارے دیکھو میں تو لوگوں کو کہتا ہوں پاگل ہو یار، ان کو چھوڑ کر سب کے پیچھے پڑے ہو، حالانکہ ان کی وجہ سے آپ کو اتنا انعام مل رہا ہے، ہم کو کتنا انعام مل رہا ہے۔ دیکھو غور کرنا، آدم علیہ السلام جو ہم سب کے باپ ہیں، ایک لغزش پیغمبرانہ ہوئی تو جنت سے باہر کیے گئے، ہے نا؟ ایک لغزش پیغمبرانہ پر معصوم کو جنت سے باہر کیا گیا، اور کروڑوں گناہ کے باوجود ہمیں اندر کیا جائے گا، کروڑوں گناہ کے باوجود ہمیں اندر کیا جائے گا۔ اس کی بشارت بھی دی گئی۔ کیا بشارت دی گئی پتہ؟ جب اللہ نے قلم کو پیدا کیا نا، کائنات زمین اور آسمان کی پیدائش سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ اچھا یہ قلم عرش کرسی کس سے پیدا ہوئے وہ بھی بتاؤں آپ کو؟ میرے نبی کے نور کے پسینے سے پیدا۔ جس کے نور کے پسینے کا یہ عالم ہو کہ عرش و کرسی پیدا ہوتے ہیں، لوح و قلم، اس نور کی شان کیا ہوگی؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ نے اپنے نور کی تجلی سے نور پیدا کیا تو اس کا نام رکھا محمد۔ لوگ نکلے ہیں میرے نبی کی گستاخی کرنے، ان کو بتاؤ تم اپنی اوقات دیکھو، اپنی حیثیت دیکھو، نہ باپ کا پتہ نہ آپ کا پتہ، اور نکلے اس کی توہین کرنے جس کے لیے پورا قرآن نازل ہوتا ہے، جس کے لیے کائنات بنتی ہے۔ قیامت میں پتہ چلے گا وہ کون ہے۔ میں تو کہتا ہوں اگر آنکھ ہو تو دیکھ، تتلیاں کس کی وجہ سے باغپن کر رہی ہے، پھول کس کے عشق میں کھل رہے ہیں، مجوسیوں کے آتش کدہ میں آگ کس کے عشق میں جل رہی ہے، اور بت قدوں میں اگر ہیبت زدہ بت پڑے ہیں تو کس کے حسن کو سوچ کر کے وہ محبوب پڑے ہیں۔ سب ان کے آگے جھک رہے ہیں، وہ کسی کی تلاش میں ہے، وہ کسی کے لیے سرکردہ ہے۔ لوگوں کو جس دن پتا چلے گا محمد الرسول اللہ کی شان کیا ہے، لوگ ٹوٹ پڑیں گے ان سے محبت کرنے کے لیے۔ لیکن اس کے ذمہ دار بھی مسلمان ہے کہ ہم نے سب کا تعارف کرایا، لیکن آمنہ کے لال کا ہم صحیح تعارف نہ کرا سکے۔ اگر آپ سنیو مجھے معاف کر سکتے ہو تو معاف کرنا۔ ہر ایرے گہرے کے لیے ہم نے کس سے گڑ گڑ کر کے بتایا، لیکن اپنے نبی کی شان ہم نے کتنی بیان کی۔ ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے پیار کرے،
ہر پیر چاہتا ہے کہ مرید مجھ سے پیار کرے، استاد چاہتا ہے شاگرد مجھ سے پیار کرے. ہم نے یہ کتنی کوشش کی کہ سب مل کر نبی سے پیار کریں، سب مل کر نبی سے عشق کریں. ہم نے رسول اللہ کے معجزات کتنے بیان کیے، ہم نے حضور کا حسن کتنا بیان کیا. ہم تو باپ دادا کے کہانی قصے لے کر کے بیٹھ گئے. کاش ہم سب محنت کرتے حضور کی عظمت پر تو آج یہ دن دیکھنا نہیں پڑتے. حضور کے چرچے کرو، حضور سارے عنوانوں کی جان ہے. اور برا لگے تو 10 گالیاں دے لینا، مجھے اس کی پرواہ نہیں، لیکن حضور کا ہم نے تعارف نہیں کرایا، یہ ماننا پڑے گا. کتنا نہیں کرایا پتہ ہے؟ فلم کا ہیرو اس نے کس خاندان میں شادی کی ہے، اس کی عورت مسلم تھی یا مسلم نہیں تھی، وہ کتنے بچے ہیں، اس کا باپ کون ہے، اس کی ماں کون ہے، وہ کہاں رہتا ہے، سب تمہیں پتہ ہے. رسول اللہ نے کتنی شادیاں کی اور کن خاندانوں میں کی پتہ ہے؟ حضور کی ازواج پاک کے کتنے نام، کس کے کیا نام تھے پتہ ہے؟ حضور کی بیٹیاں کتنی تھی، ان کے کیا نام ہے پتہ ہے؟ حضور کے بیٹے کتنے تھے، ان کا نام کیا ہے پتہ ہے؟ کچھ پتہ نہیں. حضور پہ پہلے ایمان لانے والے صحابی، ان کا نام کیا ہے ذرا بتاؤ، بولو کیا نام ہے؟ علماء چپ رہے ہیں، آپ بتاؤ. ہے نا، یہ کوئی نام نہیں ہے ان کا. نہ صدیق اکبر ان کا نام ہے، نہ ابو بکر ان کا نام. ابو بکر کنیت ہے، صدیق اکبر لقب ہے. یہی المیہ ہے. جس کو اپنے نبی کے پہلے جانشین کا نام پتہ نہ ہو، وہ قوم ناموس رسالت کو تحفظ دے گی. لیکن میں آپ سے ناراض نہیں ہوں میرے عزیز بھائی. تو نے کمپیوٹر سیکھنے کے لیے ٹائم تو نکالا، تو نے موبائل سیکھنے کے لیے ٹائم تو نکالا، تو نے کبھی کیا دین سیکھنے کے لیے بھی ٹائم نکالا؟ ابو بکر صدیق کا صحیح نام، اصل نام ہے عبداللہ ابن عثمان رضی اللہ تعالی عنہما. ان کا نام عبداللہ ہے، ان کے والد کا نام عثمان ہے. لیکن نہیں پتا ہمیں، کیونکہ ہم نے تو ہیرو کی طرف توجہ دی، دنیا کی طرف توجہ دی. جس سے عشق ہوتا ہے نا، اس کی اداؤں سے پیار. میرے آقا کے تو گھوڑے تھے، ان کے بھی نام تھے. میرے آقا کی تلواریں تھیں، ان کے بھی نام تھے. میرے آقا کی زرہ تھی، ان کے بھی نام. کے گلاس تھے، ان کے بھی نام تھے. حضور کے گھر کے لوٹے تھے، حضور نے اس کا بھی نام رکھا تھا. لیکن ہمیں کچھ بھی نہیں پتا. کیوں؟ ہم عشق کرنے نکلے. کتنا افسوس ہے نا، جس سے عشق کرنے نکلے اس کے نہ ماں باپ کا نام پتا ہے، نہ اس کی اولاد کا نام پتا. نکلے عشق کرنے اور جان قربان کرنے کی بات کرتے ہیں. میرے عزیز ایسا مت کرو، ورنہ مٹا دیے جاؤ گے، تباہ کر دیے جاؤ گے، برباد کر دیے جاؤ گے. عشق کرنے نکلو، ان کی سیرت پڑھو، ان کا تعارف کراؤ. تو عرض کر رہا تھا، حضور کے نور کے پسینے سے عرش کرسی لوح و قلم پیدا ہوئے. اور کیسے پیدا ہوئے؟ اللہ نے اس نور کو جب اپنی شان کبریائی کے ساتھ دیکھا تو اللہ کی ہیبت سے اس نور پہ پسینہ آ گیا، اور اس نور کے پسینے سے اللہ نے عرش کو، کرسی کو، لوح و قلم کو پیدا کیا. یہ اس نور کے پسینے کی شان ہے. تو پھر قلم کو پیدا کرنے کے بعد میں اکتب یا قلم، اے قلم لکھ. مولا کیا لکھو؟ تو کہا میری توحید لکھ. اس نے لکھا. پھر کہا اب کیا لکھو؟ کہا آدم کا نام لکھ، اس کی شان لکھ، اس کی قوم کا حال لکھ. پھر انبیاء کے نام، ان کی شان، ان کی قوم کے حال. وہ ایسا کریں گے تو مار ڈالوں گا، ایسا کریں گے تو پانی میں ڈبا دوں گا، ایسا کروں گا تو عذاب دوں گا. سب لکھایا. پھر فرمایا اکتب یا قلم لکھ. قلم نے کہا کیا لکھوں؟ کیونکہ وہ اتنا سب لکھ چکا تھا. بھئی آدمی جب لکھتے لکھتے عادی ہو جاتا ہے تو بہت جگہ املا کرانے کی ضرورت تھوڑی پیش آتی ہے، وہ خود ہی لکھتا ہے. جب ہر جگہ یہی لکھا کہ وہ ایسا کریں گے تو ایسا کروں گا، یعنی گناہ کریں گے تو عذاب کروں گا، یہی ہوا. تو جب محبوب کی امت کی بات آئی، محمد الرسول کا لکھ امت محمدیہ کا حال. لکھا. وہ پاپی ہوں گے، وہ مجرم ہوں گے، گنہگار ہوں گے. قلم آگے لکھنا چاہتا تھا تو میں ان کو عذاب دوں گا. کہا تب یا قلم، قلم ادب کر، قلم ادب کر. ادب کس کو؟ قلم کو کہا جا رہا ہے ادب کر. کس کا؟ کس کا؟ امت محمدیہ کا، جن میں پاپی ہے، شرابی ہے، مجرم ہے، گنہگار ہے. تب ادب کر ادب، کیونکہ وہ محبوب کی امت ہے.
ان میں کچھ نہیں رکھا، لیکن پیارے کی وجہ سے اس سے بھی پیار ہے۔ ادب کر تو مولا پھر قلم کو اللہ نے جب کہا تب یا قلم، تو قلم دو ٹکڑے ہو گیا، شک ہو گیا قلم۔ پھر اللہ نے اس کو اس کی اصل حالت پہ لوٹایا، کہا مولا اب کیا لکھوں؟ کہا لکھ محبوب کی امت گنہگار ہوگی اور میں غفار بخشنے والا ہوں گا۔ دیکھا کیوں ہے یہ؟ حضور کی وجہ سے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا معصوم ایک لغزش پیغمبرانہ کرے تو جنت سے باہر کیے جا رہے ہیں، اور ہم کروڑوں گناہ کر کے ہمیں بشارت ہے کہ تم اندر جاؤ گے۔ ٹھیک، حضرت موسیٰ مانگتے ہیں تو لن ترانی کہا جاتا ہے، اور ہمیں کیا کہا جا رہا ہے؟ ادعونی استجب لکم، جو مانگو گے تمہیں دیں گے۔ اس سے انبیاء پر ہماری فضیلت کوئی ثابت نہیں ہوتی، اس لیے کہ کمال اصلی الگ ہے، مقام طفیلی الگ ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ طفیلی ہونے کی وجہ سے ہے کہ جو کہا جا رہا ہے ادعونی استجب لکم، او شرابی ادعونی استجب لکم، او زانی ادعونی استجب لکم، او پاپی ادعونی استجب لکم۔ معصوم کو کہا جا رہا ہے لن ترانی، لیکن آپ کو کہا جا رہا ہے جو مانگے گا مانگ میں تجھے دوں گا۔ تیرے اندر کچھ نہیں رکھا، بس اتنی بات ہے کہ تو میرے محبوب کا امتی ہے۔ دیکھو ان کی امت ہو کہ یہ مقام ملا طفیلی ہونے کی وجہ سے، طفیلی ہونے کی وجہ سے یہ مقام ملا۔ دیکھو جیسے مثال کے طور پر کہ آپ میں بہت بڑے اہل علم موجود ہوں گے، لیکن اسٹیج پر آپ کو جگہ نہیں ملی آنے کی، کیونکہ آپ بڑے ہونے کی وجہ سے کمال اصلی پر ہو، صحیح؟ لیکن آپ سے بہت افضل تو امین باپو کی چادر نہیں ہے نا، لیکن وہ چادر بھی اسٹیج پر آئی، حالانکہ ساری قوم جانتی ہے کہ وہ آپ سے افضل بولے بھائی نہیں ہے۔ کیوں آئی وہ چادر اسٹیج پر؟ کیونکہ وہ اصل کو دعوت دی گئی تو چادر طفیلی بن کر آ گئی، تو وہ اسٹیج پر ہے۔ تو ایسے ہی انبیاء کو اگر یہ کہا جا رہا ہے لن ترانی، اور آپ کو ادعونی کہا جا رہا ہے، استجب لکم کہا جا رہا ہے، تو معاذ اللہ اس سے یہ نہیں کہ آپ نبی سے افضل ہو گئے، بلکہ یہ طفیلیت کی وجہ سے، حضور کی وجہ سے۔ اب جس کی وجہ سے مقام ملا اسی سے پیچھے بھاگ رہے ہو، اسی سے دور جا رہے ہو، کوئی قربانی نہیں دینا چاہتے۔ تو میں وہ آخری بات جو عرض کرنے چلا تھا، وہ روایت جو پڑھنے چلا تھا کہ قربانی دو گے کوئی مقام ملے گا، بس اسی پہ بات پوری کرتا ہوں۔ قربانی دینی پڑے گی، کچھ چھوڑنا پڑے گا، کچھ چھوڑنا پڑے گا، اس کے بغیر نہیں۔ صحابہ نے مکہ جیسا شہر چھوڑ دیا، ماں باپ انہوں نے چھوڑے۔ آئیے ایک روایت پڑھ دیتے ہیں، دل کے کان سے سب سننا، شاید اس درمیان میں کوئی تفسیرہ نہیں کروں گا، ڈائریکٹ پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ اصل میں خطابت کا ایک فن ہے کہ آدمی ڈائریکٹ بات کیا کرے، ادھر ادھر رکا نہ کرے، لیکن چونکہ میں کوئی خطیب باضابطہ طور پہ نہیں ہوں، اس لیے فقیرانہ انداز میں کہیں تھوڑا رکتے چلتا ہوں تاکہ آپ کو ساتھ لے کر چلوں اور آپ تک کچھ بات پہنچا دوں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تقریر ہے وہ میری زندگی کی آخری تقریر ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے بعد پھر کبھی موقع، زندگی کا بھروسہ کیا ہے، اس لیے ہر تقریر کو آخری سمجھ کے کرتا ہوں۔ جتنی بات دل میں آئی کہہ دیا، کسی کے دل میں اتر گئی، نجات ہو گئی تو میرا بھی بیڑا آپ کے ساتھ پار ہے، ورنہ اپنا تو حال ہی خراب ہے۔ اللہ رحم کرے ہم سب پر۔ تو کچھ چھوڑنا پڑے گا حضور کے عشق میں۔ ایک نوجوان صحابی تھے، ان کا نام تھا عبداللہ، دل سے سننا میری بہنیں بھی، عبداللہ نام تھا۔ ایک جھلک حضور کی دیکھی تھی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے، لیکن پھر دوبارہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا، نہ ملنا، نہ دیکھنا، نہ بات کرنا نصیب ہوا۔ وہ بچپنے میں یتیم ہو گئے تھے اور مدینہ منورہ کے باہر رہتے تھے، دور۔ ان کے چچا نے ان کو پالا تھا اور ان کی ماں نے ان کے بچپنے میں یتیم ہونے کی وجہ سے جوانی میں بھی دوسرا نکاح نہیں کیا تھا کہ میرے بیٹے کا کیا ہوگا، تو ماں نے اور چچا نے مل کے پالا تھا۔ جب یہ مسلمان ہو گئے، ان کے چچا کو پتہ چلا کہ میرا بھتیجا مسلمان ہو گیا، چچا نے بہت مارا اور کہا محمد کو چھوڑ دے۔ کہا چچا سب چھوڑ سکتا، ان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو چچا مارتے مارتے تھک جاتا تھا، کہتا تھا رک تھوڑا آرام لوں گا پھر ماروں گا، پھر مارتا تھا، پھر آرام لیتا تھا، پھر مارتا تھا، لیکن بالآخر
مارتے مارتے وہ تھک جاتا تھا، کئی دن بیتے، بہت مار کھایا، بہت پٹائی ہوئی، لیکن حضور کو نہیں چھوڑا، دین نہیں چھوڑا، نہیں چھوڑا دین۔ آج کل تو تھوڑی تھوڑی بات پر لوگ مسلک بدلتے ہیں، مذہب بدلتے ہیں۔ آج کل کے لڑکے تو لڑکی سے نکاح کرنے کی وجہ سے بھی مذہب بدل رہے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کیا دن دکھایا لوگوں نے۔ لیکن یاد رکھنا، نقصان ہے نقصان۔ اگر جان دے کر بھی حضور کا عشق ملے تو سستا ہے، بہت سستا، یہ بہت سستی مے ہے۔ اگر جان دے کر بھی ملے تو سب کو نہیں ملتی نا، یہ سب کا مقدر بھی نہیں۔ بہت مار کھائی، نہیں چھوڑا آقا کو۔ بالآخر چچا ہار گیا، بھتیجا جیت گیا، اب وہ نہیں مارتا۔ ان کی حالت یہ تھی، روزانہ ماں کو آگے کہتے، امی مجھے میرے محبوب کی بہت یاد آ رہی ہے، امی میں جاؤں مدینے جاؤں، ان کو دیکھنے جاؤں؟ ماں کہتی، بیٹا تجھے پتا ہے نا تیرے چچا نے تجھے پالا پوسا بڑا کیا، اب وہ ناراض ہوگا، ابھی تو اس نے تجھے مارنا چھوڑا ہے بیٹا، تو جائے گا تو وہ بہت ناراض ہوگا، پہلی بات تو جانے ہی نہیں دے گا، کہیں بیٹا تجھے قتل نہ کر دے، میں برداشت نہیں کر سکوں گی تیری جدائی کا صدمہ۔ پھر دوسرے دن آئے وہی، تیسرے دن آئے وہی، بار بار کا یہ معاملہ۔ ایک دن آئے صبح تو ماں سے کہا، ماں مجھے جانے دے، میں نہیں رہ سکتا ان کے بغیر۔ کہا بیٹا ٹھیک ہے جا، لیکن اپنے چچا سے پہلے اجازت لے لے، اگر وہ اجازت دے تو میری بھی اجازت ہے۔ وہ آئے، عبداللہ چچا سے پاس کھڑے ہوئے، چچا آپ نے مجھے بہت پیار دیا، محبت دی، چچا ایک احسان کریں گے؟ بولو عبداللہ۔ چچا مجھے میرے محبوب کی بہت یاد آتی، میرے آقا کی، کیا میں ان کی زیارت کے لیے جا سکتا ہوں؟ چچا کے دل میں تو حضور کے خلاف نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی، اس کی آنکھ سے گویا کہ انگارے لہو ٹپک پڑا۔ اس نے کہا اس سے ملنے جائے گا؟ معاذ اللہ، ہاں چچا ایک جھلک دیکھ کر واپس آؤں گا۔ ٹھیک ہے جا، مگر سن، ایک بار ان کو دیکھنے کے لیے گھر سے نکلے گا نا، دوبارہ گھر میں لوں گا نہیں، اپنے گھر میں آنے نہیں دوں گا تجھے۔ نوجوان بچے جن کی شادی نہ ہوئی ہو ان کے لیے سب سے بڑی دھمکی یہی ہے کہ گھر سے نکل جا۔ جس کی شادی نہ ہوئی وہ گھر سے نکلے گا تو اس کا تو پورا مستقبل ہی تباہ ہے نا، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ شادی کے بعد اگر بولے تو خوشی ہوتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے کہ جا کر کے رہ لیں گے، لوگوں کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ چلو اچھا ہو گیا، بغیر دوا کی بیماری جاری، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو گھر سے نکالے ایک نیا گھر بسائیں گے کیونکہ ہے کوئی ساتھ میں۔ لیکن اگر انسان اکیلا ہو اور اس کو کہا جائے کہ گھر سے باہر نکل، گھر میں نہیں لیں گے، قربان یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں۔ جب میرے نبی کے صحابہ کو کوئی برا کہتا ہے نا تو مجھے یہ باتیں یاد آتی ہیں تو میرا دل دکھتا ہے کہ لوگ نبی کے لیے فجر نہیں پڑھ سکتے نبی کی محبت میں، انہوں نے قربانیاں دی، ان پہ بات کرتے ہیں کہ تاریخ میں یہ آیا اور پھر فلاں مورخ نے یہ لکھا ہے، اور تو تاریخ کو دیکھ رہا ہے، ان کی قربانی دیکھ، تو نبی کے لیے کانٹا بھی برداشت نہیں کر سکتا، ان کی قربانیاں کیا ذرا سن۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے وہ نوجوان صحابی جن کی شادی بھی نہیں ہوئی، نو عمر تھے، ابھی جوانی کی شروعات تھی، چچا کہہ رہا تھا کہ اگر تو ان کو دیکھنے جائے گا تو دوبارہ میرے گھر کی چھت میں میں تجھے نہیں لوں گا، گھر کے نیچے نہیں لوں گا، گھر کے اندر نہیں لوں گا۔ اس کو ایسا لگا کہ یہ ڈر کے کہے گا کہ ٹھیک ہے نہیں جاتا، لیکن کوئی توقف کے بغیر عبداللہ نے کہا چچا مجھے منظور ہے، میں آپ کے گھر میں دوبارہ واپس نہیں آؤں گا۔ اگر ان کو ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد میری سزا یہ ہے کہ میں آپ کے گھر میں نہیں آؤں گا تو کبھی نہیں آؤں گا، لیکن مجھے عزت سے جانے دیں ان سے ملنے کے لیے۔ چچا تو ڈھیر ہو گیا، فوراً اس سے بڑی دوسری بات کر دی تاکہ وہ نہ کہہ دیں تجھے پتا ہے نا تیری جیب میں اور گھر میں تو نے جتنے پیسے جمع کیے ہیں وہ سب میری وجہ سے، میری دولت ہے، یہ سب پیسے تجھے چھوڑ کے جانا پڑیں گے۔ عبداللہ کہتے چچا یہ بھی منظور ہے، سب پیسے چھوڑ کر جاؤں گا۔ تیسری بات چچا نے اور مشکل کر دی کہ اب بھی یہ نہیں کہہ دے گا بھتیجے پتا ہے نا تیرا باپ تیرے بچپن میں مر گیا تھا، میں نے پرورش کی، میں نے کمایا، کپڑے گھر پیسے سب میں نے تجھے دیے، اگر ان سے ملنے جانے کا شوق ہے تو یہ جو کپڑے تو نے پہن رکھے نا ان کو بھی اتارنا پڑے گا۔
ایک کپڑے تجھے اتارنا پڑیں گے. اگر صاحب استیعاب اس واقعے کو نہ لکھتے یہ بات اس کے اندر تو میں یہ کبھی بولنے کی ہمت نہیں کرتا. مسلمانوں ذرا غور کرو، ایک جوان نوجوان اس کو کہا جا رہا ہے کہ اگر سفر کرنا ہے تو کپڑے اتار کر کے جا، تو اس وقت اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی، اس نے کیا فیصلہ کیا ہوگا اور کیا کرنا چاہیے تھا. مگر تاریخ کے اوراق گواہ ہے جب میرے نبی کے اس جوان صحابی کو چچا کہتا ہے کپڑے اتار دے، تو حضرت عبداللہ کہتے چچا اگر نبی کی زیارت کپڑے اتارنے میں ہو سکتی ہے تو یہ لے تیرے کپڑے اور میں چلا. دونوں کپڑے اتار کر چچا کو دے دیے، ستر چھپایا. آخری زیارت کے لیے ماں کے پاس آئے، ماں مجھے کپڑے دلا دے، میں ننگے بدن مدینے کیسے جاؤں گا. ماں نے کہا بیٹا تو جانتا ہے نا تیری ماں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تیری ماں تجھے کپڑے دلا سکے، لیکن میرے بیٹے یہ 2 دوپٹے میرے پاس ہیں، یہ سوتی 2 دوپٹے، جلدی سے لے کے بھاگ جا ورنہ تیرا چچا آئے گا تو یہ بھی نہیں ملے گا. حضرت عبداللہ نے ماں کے دونوں دوپٹے لیے، ایک نیچے لپیٹا ایک اوپر ڈالا اور مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے. جب جیسے جا رہے تھے، نہ کوئی سواری نہ کوئی ساتھی، کچھ نہیں، پیدل جا رہے عبداللہ. ایک وسوسہ دماغ میں آیا، عبداللہ تو نے تو نبی کو دیکھا لیکن نبی نے تجھے نہیں دیکھا، تو نبی تو تجھے پہچانتے نہیں. تو نے اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ دیا، پیسے نہیں لیے، کپڑے چھوڑ دیے. اگر وہ تجھے نہیں پہچانیں گے تو تیرے مستقبل کا کیا؟ تو کہاں رہے گا، کیا کرے گا تو؟ جیسے ہی وسوسہ آیا فوراً چھڑک دیا اور دل نے کہا، عشق نے کہا عبداللہ وہ نہ پہچانے وہ نہ پہچانے. ارے سب کی ساقی پہ نظر ہو یہ ضروری ہے، مگر سب کی ساقی پہ نظر ہو یہ ضروری ہے، مگر سب پہ ساقی کی نظر ہو یہ ضروری تو نہیں. ہمارا کام تھا عشق کرنا، کر دیا، ان پہ چھوڑ دیا. اور بات یہی ہے، عشق کا مطلب یہی ہوتا ہے، عشق کرو کوئی صلہ نہ مانگو. جو صلہ مانگتا ہے وہ عشق نہیں کرتا، وہ تجارت کرتا ہے. کون کہتا ہے عشق کا صلہ چاہیے؟ عشق کا کوئی صلہ نہیں مانگا جاتا. ارے عشق کا صلہ تو یہ ہوتا ہے کہ محبوب ایک مرتبہ کہہ دے کہ یہ ہمارا ہے، بلکہ عاشق تو یہ کہتا ہے آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں. عبداللہ نے سوچا وہ نہیں پہچانے تو نہیں پہچانے، ہم جی لیں گے جیسے چاہے جی لیں گے، انہی دوپٹوں کو لپیٹ کر جی لیں گے، لیکن ایک جھلک محبوب کی دکھ تو جائے گی. اسی ادھیڑ بن میں، اسی خیالات کی دنیا میں عبداللہ مدینہ منورہ پہنچے تو رات آدھی گزر چکی تھی. قسمت دیکھو، امتحان دیکھو، آزمائش. سب کے دروازے بند، کس کے گھر جاؤں، کوئی پہچانتا ہی نہیں، میں کسی کو نہیں پہچانتا. سوچا کہ ان کی ایک مسجد ہے، مسلمانوں کی ایک مسجد ہے یہاں مسجد نبوی، اس کے دروازے کھلے رہتے رات دن، چلو وہیں چل کے بیٹھتے ہیں، صبح جو ہوگی دیکھا جائے گا. ہائے اب یہاں تک عبداللہ کی قربانی اور عشق کی داستان. جب عشق میں آدمی قربانی دے تو پھر یار کیسے کرم کرتا، اب آگے سن لیں. کرم قربانی کے بعد شروع ہوتا ہے، قربانی سے پہلے نہیں. قربانی یہاں تک دی، گھر چھوڑا، کپڑے دیے، مال دیا، پیدل چلے آئے. اب آدھی رات کے بعد پہنچے تو مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں کوئی موجود ہے. جیسے ہی اندر قدم رکھتے سلام کیا تو وہ بندہ کہتے عبداللہ. عبداللہ نے کہا آپ کون؟ میں بلال. آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ کبھی دیکھا نہیں، نہ میں نے آپ کو دیکھا نہ آپ نے مجھے، آپ نے کیسے پہچانا؟ جب حضور آج عشاء پڑھا کر جا رہے تھے تو جاتے جاتے کہے بلال میرا ایک غلام ہے، نوجوان ہے، میرے عشق میں گھر مال کپڑے بھی اتار کے پھینک کر کے ماں کے 2 دوپٹے لپیٹ کے آ رہا ہے. مدینے میں سردی بہت ہے بلال،
جب وہ آئے گا نا تو رات بہت ہو چکی ہوگی، وہ مدینے کی سردی برداشت نہیں کر سکے گا، میرا یہ کمبل اس کو اڑا دینا۔ میرا یہ کمبل اس کو۔ عبداللہ نے کہا دل میں، عبداللہ تو یہ سوچ رہا تھا کہ وہ تجھے پہچانے گا کہ نہیں، لیکن تیرے نکلنے کی داستان بھی وہ جانتا ہے، تیرے گھر چھوڑنے کی داستان بھی وہ جانتا ہے، تیرے کپڑے اتار کے پھینکنے کی داستان بھی وہ جانتا ہے۔ ایسا محبوب، اور جاتے جاتے اپنا کمبل دے گیا۔ یار کا کمبل اوڑھا، نیند کسے آتی تھی؟ کہتے ہیں کہ ہجر کی راتیں بڑی طویل ہوتی ہیں، بڑی لمبی ہوتی ہیں، لیکن دل چاہتا تھا کہ جلدی صبح ہو، جلدی صبح کہاں ہوتی ہے؟ قیامت ہو گئی آج کی رات، کیونکہ یار کے دید کے شوق نے قیامت بنا رکھا، بڑی طویل کر دی رات کو۔ سفر جلدی کٹ گیا، رات نہیں کٹتی۔ جب بلال نے اذان پڑھی نا، وہ روح بلالی والے اذان، روح جھوم جھوم گئی، دنیا آنکھوں میں ہینچ نہیں۔ حضرت فاروق اعظم کہتے حضور میں نے اس کو ڈانٹا ہے، اس سے ایسی ایسی غلطی ہو کہ میں نے اس کو ڈانٹا ہے۔ سرکار نے کہا یہ سچ ہے؟ اب ان میں ہمت تو نہیں تھی فاروق اعظم کی کوئی شکایت کرنے کی، لیکن سر ہلا کے کہا سچ ہے حضور، مجھ سے غلطی ہوئی تھی، انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے رو کے سب نکال دیا۔ سرکار نے کیا کہا پتہ ہے؟ عمر، اس سے غلطی ہوئی تھی، تم نے ڈانٹا، لیکن اس کے بعد یاد رکھنا یہ بہت قربانی دے کے یہاں پہنچا ہے سب چھوڑ کے، یہ کچھ بھی کرے اس کو کوئی نہیں ڈانٹے گا، کچھ بھی کرے اس کو کرنے دینا، اس کو ڈانٹنا نہیں۔ یہ ناز تھے، یہ انداز تھے۔ پھر حضور نے بہت لاڑ پیار سے انہیں پالا پوسا۔ ایک دن آیا جنگ تبوک کے موقع پر، حضور جنگ میں گئے، وہاں گئے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں اچانک آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے سوچا کہ حضور کی یاد آ گئی، چلو حضور سے ملتے ہیں۔ میں حضور کے خیمے میں گیا تو حضور نہیں تھے، صدیق اکبر کے خیمے میں گیا وہ بھی نہیں تھے، فاروق اعظم کے خیمے میں گیا وہ بھی نہیں تھے۔ میں پریشان ہوا، ارے کوئی نہیں ہے، کیا ہو گیا، کوئی بلا تو نہیں آئی؟ جب میں باہر نکل کے دیکھا تو میں نے دیکھا مشعلیں جل رہی تھی اور اجالا تھا۔ میں دوڑا وہاں گیا تو دیکھا کہ کسی کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ عبداللہ تھا۔ میں نے دیکھا باتیں ہو رہی تھی، کیونکہ مدینہ منورہ کا دستور تھا کہ جس کا انتقال ہوتا ہے اس کو غسل گھر کے لوگ دیتے ہیں، قبر گھر کے لوگ کھودتے ہیں، لٹاتے بھی قبر میں گھر کے لوگ ہیں۔ میں نے سوچا کہ اس کا انتقال ہوا، یہ نوجوان یہ چند دن پہلے تو آئے تھے، اب انتقال ہو گیا۔ تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کہہ رہے تھے ابو بکر اور عمر تم دو۔ عبداللہ نے گویا کہ دل پکڑ لیا ہوگا کہ کوئی ایسا بھی ہے جس کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب بننے والا ایسا ہے تو بنانے والا کیسا ہو۔ لم یاتی نظیرک فی نظرین مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سر سوہے ہے تجھ کو شہید و سرا جانا، لک بدر فی الوجہ الاجمل خط حال ما زلف ابر اجل ترے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن، پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو پہ نہ اے چرخ کوہن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، کیا وہ جلوے جہاں آ رہا تھا۔ جلدی سے نماز مکمل ہوئی تو دل میں عشق انگڑائیاں لے رہا تھا، اب کیا ہوگا، میرے کمبل مجھے دیا نوازا سب کو، اب کیا ہوگا۔ حضور کی عادت تھی نماز فجر پڑھا کر لوگوں کی طرف رک کر کے بیٹھ جاتے تھے، جیسے ہی بیٹھے سب پر نظر ڈالی، یہ ٹھنڈی میں کمبل اوڑھ کر بیٹھے تھے، چہرے کی ٹکیاں دکھ رہی تھی۔ آقا نے کہا عبداللہ کیسے ہو؟ دنیا کا عالم زیر و زبر ہو گیا۔ ہائے ہائے، میں یہاں کہتا ہوں لوگوں سے، کیا لوگوں سے دل لگا رہے ہو؟
جو تم سے مسافہ کرنے میں بھی ناک چڑھاتے ہوں، ان ہیرو سے تم دل لگا رہے ہو جو تم سے کبھی مسافہ بھی نہ کریں۔ ان کے گھر جاؤ تو فوٹو کھچانے کی بات کرو تو ان کا گیٹ کیپر تمہیں گالی دے کر بھگا دے، اس سے عشق کر رہے ہو۔ جو اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ان ہیرو سے، کرکٹروں سے عشق کر رہے ہو، ان کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر کے تالیاں پیٹتے ہو، کبھی تمہارا نام بھی نہیں جانتے۔ ارے جو تمہارا نام، تمہارے باپ کا نام، تمہارے خاندان کا نام جانے اور وہ اپنی جان سے زیادہ ہم سے پیار کرے، آؤ نا ان سے پیار کریں۔ حضور سب کو جانتے ہیں، اسی لیے میری جماعت کے ایک بہت بڑے مفکر نے یہ بات کہی تھی، ہر منزل پہ چلنے والا آدمی جب تک منزل تک نہیں پہنچتا ہے کامیاب نہیں ہوتا، لیکن عشق مصطفیٰ کا راستہ ایسا ہے، منزل پہ گیا تو کامیاب ہے، جہاں تھک کے بیٹھ جائے منزل وہاں چل کر چلی آتی ہے، وہاں ناکامی کا تصور نہیں ہے، وہاں ناکام۔ ارے یہ کیسا محبوب ہے، مر جائیں تو قبر میں آئے، میدان محشر میں حوض کوثر کا جام پلانے آئے، میزان پر نیکیوں کا پلہ بھاری کرانے آئے، اللہ سے ملنے جائیں تو اپنے لیے کچھ نہ مانگے، اپنی امت کے لیے، ہمارے لیے مغفرت مانگے۔ ارے جس نے ہمیں کبھی نہیں بھولا ہم اس کو کیوں بھول رہے ہیں؟ آؤ اپنے آقا سے تجدید وفا کریں، وفا کا عہد کریں اور ان کے قریب آئیں، ان سے رشتہ مضبوط کریں، ان سے معافی مانگے۔ ارے جو جان کے دشمنوں کو معاف کر دے وہ اپنے غلاموں کو کیوں معاف نہیں کریں گے؟ آؤ نا ان سے قریب آئیں۔ آقا نے کہا عبداللہ کیسے ہو؟ حضور کے قدموں کو میں گر گئے، حال دل سنایا، صحابہ سے کہا دیکھو اس کا خیال کرنا۔ اب حضور کے یہاں وہ رہنے لگے۔ ایک دن ان سے کچھ ہو گیا، حضرت فاروق اعظم نے ان کو بہت زبردست ڈانٹا، بہت ڈانٹا تو یہ بہت گھبرا گئے، پہلی بار اتنی ڈانٹ پڑی تھی یہاں آنے کے بعد۔ سوچا اتنی ڈانٹ پڑی کہ اندر سے بھر گیا ہوں، اگر حضور سے ملا برداشت نہیں ہوگا، رو پڑوں گا، اور رو پڑوں گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا پھر۔ تو سوچا آج جب حضور خطبہ دیں گے تو حضور کے سامنے نہیں جاؤں گا، چھپ کے بیٹھوں گا۔ چھپ کے پیلر کے پیچھے بیٹھ گئے، مسجد کے ستون کے پیچھے۔ حضور جیسے ہی ممبر پہ گئے برداشت نہیں ہوا، جھانک کے حضور کو دیکھا رو پڑے، ایسے آنسو آئے، ان کو دیکھ کر ایسے آنسو آئے کہ رو پڑے، روتے روتے ہچکیاں بن گئی۔ مگر واہ رے، غلاموں کے ناز اٹھانا کوئی ان سے سیکھے۔ اگر حضور ممبر پہ بیٹھ کر ان کو بلاتے تو بھی ان کی معراج تھی، لیکن حضور نے جب ان کو روتے ہوئے سنا تو دیکھا عبداللہ، حضور خود ممبر سے نیچے اترے، ان کے لیے ممبر سے نیچے اترے، گئے سینے سے لپٹایا۔ اب جب حضور سینے سے لپٹائیں تو پھر آنسو کس کے رکتے ہیں؟ اللہ اکبر، بچا بچا کے رکھ طیبہ کے، یہ اشک نہیں ہے ادھر ادھر کے لیے، یہ اشک نہیں ہے ادھر ادھر کے لیے، بچا کے رکھ اسے طیبہ کی رہ گزر کے لیے۔ اللہ اکبر، حضور نے سینے سے بہت روئے، کیا ہوا بولتے نہیں، کیا ہوا بولتے نہیں۔ حضرت فاروق اعظم کہتے حضور میں نے اس کو ڈانٹا ہے، اس سے ایسی غلطی ہو کہ میں نے اس کو ڈانٹا ہے۔ سرکار نے کہا یہ سچ ہے؟ اب ان میں ہمت تو نہیں تھی فاروق اعظم کی کوئی شکایت کرنے کی، لیکن سر ہلا کے کہا سچ ہے حضور، مجھ سے غلطی ہوئی تھی، انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے رو کے سب نکال دیا۔ سرکار نے کیا کہا پتہ ہے؟ عمر، اس سے غلطی ہوئی تھی، تم نے ڈانٹا، لیکن اس کے بعد یاد رکھنا یہ بہت قربانی دے کے یہاں پہنچا ہے سب چھوڑ کے، یہ کچھ بھی کرے اس کو کوئی نہیں ڈانٹے گا، کچھ بھی کرے اس کو کرنے دینا، اس کو ڈانٹنا نہیں۔ یہ ناز تھے، یہ انداز تھے۔ پھر حضور نے بہت لاڈ پیار سے انہیں پالا پوسا۔ ایک دن آیا جنگ تبوک کے موقع پر، حضور جنگ میں گئے، وہاں گئے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں اچانک آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے سوچا کہ حضور کی یاد آ گئی، چلو حضور سے ملتے ہیں۔ میں حضور کے خیمے میں گیا تو حضور نہیں تھے، صدیق اکبر کے خیمے میں گیا وہ بھی نہیں تھے، فاروق اعظم کے خیمے میں گیا وہ بھی نہیں تھے۔ میں پریشان ہوا، ارے کوئی نہیں ہے، کیا ہو گیا، کوئی بلا تو نہیں آئی؟ جب میں باہر نکل کے دیکھا تو میں نے دیکھا مشعلیں جل رہی تھی اور اجالا تھا۔ میں دوڑا وہاں گیا تو دیکھا کہ کسی کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ عبداللہ تھا۔ میں نے دیکھا باتیں ہو رہی تھی، کیونکہ مدینہ منورہ کا دستور تھا کہ جس کا انتقال ہوتا ہے اس کو غسل گھر کے لوگ دیتے ہیں، قبر گھر کے لوگ کھودتے ہیں، لٹاتے بھی قبر میں گھر کے لوگ ہیں۔
میں نے سوچا کہ اس کا انتقال ہوا، یہ نوجوان یہ چند دن پہلے تو آئے تھے، اب انتقال ہو گیا۔ تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کہہ رہے تھے ابو بکر اور عمر تم دونوں اس کو غسل دینا، کفن پہنانا اور قبر کے انتظامات تم دونوں نے کرنا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں حیران تھا، کیا اس کا مقدر ہے، ابو بکر و عمر اس کو غسل دیں گے؟ انہوں نے غسل دیا، کفن پہنایا، قبر میں اترے، وہی مشعلوں کی چراغوں کی روشنی تھی، قبر میں اترے تو حضور نے تم لوگ باہر آ جاؤ۔ جب وہ دونوں باہر آ گئے تو میں حیران تھا اب کیا ہوگا، تو حضور نے فرمایا اس کی قبر میں خود اتروں گا۔ کیا منزل عشق ہے، عشق والوں کو کیا انعام دیے جا رہے ہیں۔ اوروں کی قبر میں تدفین کے بعد ہے، عاشقوں کی قبر میں تو اتارنے کے لیے بھی محبوب کے ہاتھ ہے۔ اللہ اللہ کیا مقدر ہے عشق والوں کا۔ اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ حضور قبر میں اترے، اپنے ہاتھوں میں عبداللہ کو لیا اور لینے کے بعد اللہ اکبر، حضور نے ان کے چہرے سے کفن ہٹایا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں غور سے دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہی چراغوں کی مشعلوں کی روشنی میں میں دیکھ رہا تھا کہ حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ لوگ کہتے ہیں موت اس کی جس کا زمانہ کرے افسوس، میں کہتا ہوں موت اس کی کیا ہوگی جس پر محبوب خدا آنسو بہا رہا ہو، روح کائنات آنسو بہا رہے ہو، جان کائنات رو رہے ہو۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں حضور کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے، داڑھی پر نچھاور ہوتے تھے اور عبداللہ کے چہرے پہ اور کفن پہ پڑتے تھے۔ اس وقت میں کلیجہ پکڑ کے کہہ رہا تھا اللہ میں نے آج سے پہلے کسی پہ رشک نہیں کیا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ کاش یہ عبداللہ نہ مرا ہوتا، اس کی بجائے عبداللہ ابن مسعود کو موت آ جاتی۔ ابن مسعود دیکھ تو صحیح، کوئی کفن میں نماز کی نیکی لے جائے گا، کوئی کفن میں روزوں کی نیکی لے جائے گا، کوئی کفن میں حج و زکوٰۃ کی نیکی لے جائے گا۔ یہ عبداللہ کتنا خوش نصیب ہے، یہ اپنے کفن میں مصطفیٰ جان رحمت کے آنسو لے کر کے جا رہا ہے۔ عاشق کو کیا انعام دیا، حضور کے آنسو اس کے کفن میں ہے۔ اور جب میں نے یہ دیکھا تو مجھے اور حیرت ہو گئی، یہ کفن میں آنسو تو حضور کے لیے جا رہا تھا، لیکن حضور نے اس کے لاشے کو اپنی گود میں لے کر آسمان کی طرف چہرہ کر کے فرمایا اللہ میرے صحابہ میں میرا یہ وہ صحابی ہے جس نے مجھے کبھی ناراض نہیں کیا، اس سے میں ہمیشہ راضی رہا، اس نے بڑی قربانی دی۔ اس وقت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں زندگی میں کسی پہ رشک نہیں کرتا تھا سوائے عبداللہ کے، کہ عبداللہ کو کیا مقام نصیب ہوا، لیکن یہ مرتبے نرم گدوں پہ لیٹ کر نہیں ملتے، یہ مرتبے تو قربانی دے کے ملتے ہیں، یہ مرتبے نعروں سے نہیں ملتے، یہ مرتبے تو قربانیوں سے ملتے ہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں، آؤ آج عہد کرو کہ ہم بھی عاشق رسول بنیں گے، ہم بھی اپنے نبی سے سچی محبت کریں گے۔ 3 باتیں، نمبر 1 ذکر رسول کثرت سے کریں گے، نمبر 2 حضور کی اداؤں کو اختیار کریں گے، نمبر 3 دل میں انہی کی محبت کے چراغ جلیں گے، دل میں انہی کی محبت کے دیے جلیں گے۔ اور ایک آخری میں تمہیں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، میری بہنوں کو بھی اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھا بٹھا کر نبی کے واقعات سناؤ، نبی کی عظمت بتاؤ، نبی کی عزت بتاؤ، اور اپنے بچوں میں یہ دل و دماغ میں ڈال دو کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ اپنے بچوں کے دل و دماغ میں یہ ڈال دو، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اپنے بچوں کو کچھ بناؤ نہ بناؤ، ان کو سچا عاشق رسول بناؤ، ان کی گھٹی میں عشق مصطفیٰ پلا دو، ان کی گھٹی میں محبت رسول پلا دو۔ یاد رکھو ہیرو کرکٹر اڑگم دڑگم کسی کے نام پہ اپنے بچوں کے نام نہ رکھو، اپنے بچوں کے نام رکھو تو اپنے نبی کے نام پہ، اپنے نبی کی آل پاک اہل بیت کے نام پہ، اصحاب مصطفیٰ کے نام پہ، تاکہ تمہارے بچوں کو پتا چلے کہ ہمارا باپ اپنے نبی سے کتنا جڑا ہوا تھا۔ اپن بچوں میں ادب رسول، تعظیم رسول، بچوں کو بتاؤ بیٹا
जब नाम मोहम्मद आए तो तूने अंगूठे चूमना, अगर तू मस्जिद में हो तो भी चूमना, तू स्कूल में हो तो भी चूमना, तू यूनिवर्सिटी में हो तो भी चूमना। आप कहेंगे इतना जोर क्यों दे रहे चूमने पे? मैं कहता हूं किताबे मोहब्बत के दस्तूर अलग होते हैं। कोई अगर हाँ ये मंजर देख के कोई मुस्कुराएगा, कोई हंसेगा, कोई मजाक उड़ाएगा, मैंने कहा इसी को तो हुजूर ने कहा ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना युकाल इन्नहु मजनून। उस वक्त तक तेरा ईमान मुकम्मल नहीं जब तक तेरे इश्क मुस्तफा को देखकर लोग तुझे दीवाना न कहे। अरे बाजार में अंगूठे चूमेगा, नबी के नाम पे सर झुकाएगा, नबी की अजमत पे सर झुकाएगा, लोग कहेंगे पागल तो नहीं हुआ? इसी को तो इश्क मुस्तफा कहते हैं। हमेशा यार का जिक्र करेगा, हमेशा यार की बातें करेगा। लोगों की परवाह मत करो, लोगों ने हमें क्या देना है, दिया क्या, आज तक क्या देंगे? जो कुछ मिल रहा है मदीने की सरकार से मिल रहा है। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अब तक हम जमीन में धस गए होते, हम पे भी पत्थर बरस गए होते, आंधिया ने हमें भी तबाह कर दिया होता। ये सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत की निस्बत का सदका है कि गुनाह करने के बाद भी इज्जत के साथ जमीन पे जी रहे हैं, गुनाह करने के बाद शर्फ से जमीन पे जी रहे हैं। अपने बच्चे को बता दो। तकरीर तो मैं खत्म कर चुका, लेकिन बच्चों की बात है तो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि बच्चों को बताने का असर क्या होता है। मौलाना की बात बच्चे भूल जाएंगे, पीर की बात बच्चे भूल जाएंगे, लेकिन माँ बाप की बात बच्चे नहीं भूलते। और मौलाना कहे तो लोग कहेंगे कहाँ लिखा है, लेकिन माँ बाप कहेंगे तो बच्चे ये नहीं पूछते कहाँ लिखा है, माँ बाप ने कह दिया आखिरी बात। देखो आज हम पता नहीं कैसे कैसे नाम रखते हैं, और लोग कहते हैं नया नाम दो, नया नाम दो। छोड़ो यार, अभी क्या क्या बातें करें। लेकिन एक बात कहता हूँ, इमाम गजाली उनका नाम क्या था? मोहम्मद इब्ने मोहम्मद। मौलाना जलालुद्दीन रूमी का नाम क्या था? मोहम्मद इब्ने मोहम्मद। ये ऐसे हालात थे। आका फरमाते हैं क्या तुम्हारा बिगड़ता है कि तुम्हारे 3 बच्चे और तीनों का नाम मोहम्मद हो? फिर पुकारने के लिए अलग अलग रखो। ऐसे उनका नाम था मोहम्मद, उनका पुकारने के लिए था जलालुद्दीन। उनके अब्बा का नाम था मोहम्मद, पुकारने के लिए था बहाउद्दीन। तो पुकारने के लिए अलग रखो, असल नाम मोहम्मद रखो। आका फरमाते जिसने मेरी मोहब्बत में अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा, मैं उसकी और उसके बेटे की दोनों की शफाअत करूंगा। बल्कि जिसका नाम मोहम्मद होगा, अल्लाह फरमाएगा है मोहम्मद जन्नत में चले जाओ। तो जितने मोहम्मद नाम के होंगे सब जन्नत के दरवाजे पर। हजरत रिजवान कहेंगे तुम्हें नहीं कहा, वो मालिक जन्नत मोहम्मद रसूलुल्लाह को कहा। तो मोहम्मद नाम के लोग कहेंगे ये कैद आप लगा रहे हो, अल्लाह ने नहीं लगाया। अल्लाह फरमाएगा छोड़ो, मेरे महबूब के नाम पे इनके नाम के अंदर जाने दो। ये है नाम मोहम्मद की बरकत। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है सब नाम मोहम्मद। आपको तवज्जो करना है बच्चों की, बच्चियों की तरबियत। हजरत इमाम गजाली को जब मदरसे में भेजा, उस्ताद ने पूछा तेरा नाम क्या है? नहीं बताया। बेटे बता गजाली तेरा नाम क्या है? नहीं बताया। बहुत डांटा उस्ताद ने। कुछ लोग कहते हैं कि मारा भी। थोड़ी देर के बाद आए वुजू करके, उस्ताद मेरा नाम मोहम्मद है, मेरे अब्बा का नाम भी मोहम्मद है, मेरे दादा का नाम भी मोहम्मद है। बेटा पहले बताते तो डांट थोड़ी सुनते, जलील थोड़ी होते। जी उस्ताद, मेरी माँ ने मुझे ये सबक पढ़ाया था कि बेटा नाम मोहम्मद कभी बेवुजू मत लेना। उस्ताद जब आपने मेरा नाम पूछा ना तो मेरा वुजू नहीं था, इसलिए मैंने नाम नहीं बताया। बेवुजू नाम मोहम्मद लेता तो ये नाम मोहम्मद की तौहीन थी, और उस्ताद को कहता कि मेरा वुजू नहीं है तो उस्ताद की तौहीन थी। ना नबी की तौहीन कर सकता था, ना उस्ताद की तौहीन कर सकता था। डांट सुनना गवारा की, लेकिन बेअदबी गवारा न की। ये हाल था बच्चों का। बड़ों का क्या हाल था? अयाज के बेटे का नाम मोहम्मद, महमूद गजनवी की खिदमत में थे। एक दिन पानी रखा गुसल का, तौलिया रखना भूल गए, तो महमूद ने कहा ओ अयाज के बेटे तूने तौलिया नहीं रखा। अयाज डर गए, महमूद गुस्से में है, मेरे बेटे का क्या होगा। खड़े हो गए, महमूद गुसल करके बाहर आए। जहां पना आलम पना, अगर जान बख्शी हो तो एक बात कहूं, बोलो अयाज क्या बात है? क्या मेरे बेटे से आप नाराज है? गुलामजादे से आप नाराज है? उसका नाम नहीं लेते। महमूद गजनवी ने कहा अयाज तेरे बेटे का नाम मोहम्मद है ना? जी। तेरे बेटे का नाम मोहम्मद बाद में है,
پہلے میرے مدینے والے مصطفیٰ کا نام محمد ہے، میں حمام میں تھا اور میرا وضو نہیں تھا، میں بے وضو کبھی نام محمد نہیں لیتا۔ دیکھو بادشاہوں کا یہ عالم، بچوں کا یہ عالم، لیکن آج حضور کی عظمت کیا رہ گئی؟ اس لیے اپنے بچوں کے دلوں میں محبت رسول پلاؤ گے، پھر دوبارہ کوئی کلمہ پڑھنے والوں میں وسیم لانتی پیدا نہیں ہوگا۔ اگر اپنے بچوں کے اندر یہ بات پیدا کر دو گے، وہ لانتی ذلیل پیدا کبھی نہیں ہوگا ایسا۔ اس لیے میری گزارش ہے، ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے، کوٹ کوٹ کر بھر دو عشق مصطفیٰ، محبت رسول، اور یہ کام آپ کو کرنا ہوگا۔ یہ کام جلسے کرے نہ کرے، یہ کام ممبر و محراب کی طرف سے ہو یا نہ ہو، یہ کام آپ کی اولاد ہے تو آپ کے ذمے پہ، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا سب سے پہلے اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت، نبی کی اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تعلیم۔ یہ 3 باتیں تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ کرے ہم اس پہ کام کریں۔ اگر اس پہ کام کرو گے تو خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا۔ جان کی ایک سیر ہے الفت رسول اللہ کی، اور اقبال کہتے ہیں عشق نے کیا نہیں دیتا، عشق کیا نہیں دیتا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، بزم ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اور جب عاشق رسول بن جاؤ گے تو آواز آئے گی کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق بخشے، دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔